بسم اللہ الرحمن الرحیم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی تک کی گفتگو میں حج کے اندر جو کیے جانے والے اعمال ہیں ان اعمال کی ترتیب ہم نے جانا، جن میں ارکان ہیں 4، 8 واجبات ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں سب سنن ہیں، اور کچھ پابندیاں ہیں حالت احرام میں جن کو محظورات احرام کہتے ہیں۔ ان سب کو ہم نے جانا، لیکن پریکٹیکلی ان چیزوں کو ہمیں کیسے برتنا ہے، کیسے پریکٹس کرنا ہے ترتیب وار، اب ہم اس کو جانیں گے، جس کو کہ حج یا عمرہ کا طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ابھی جو چیزیں ہم نے جانی، صرف ان کو جان لینے سے آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کب کون سا کام کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے۔ تو اب وہ ترتیب وار ہم ان چیزوں کو جانیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج قران۔ تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ حج افراد کا کیا مطلب ہے؟ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی صرف اور صرف حج کی نیت کرے کہ مجھے صرف حج کرنا ہے، اور جو اشہر حج ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ اشہر حج ہیں، انہی میں سے کسی میں نیت کر کے وہ مکہ جائے اور صرف حج کے اعمال وہ کرے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ جب حج افراد میں حاجی نے نیت کر لیا، احرام باندھ لیا، مطلب نیت کر لیا، اب وہ جب تک 10 تاریخ کو تحلل اول ہوتا ہے، جس کو کہ میں ابھی بتاؤں گا، جب تک تحلل اول نہیں ہو جائے گا تب تک وہ احرام کی حالت میں رہے گا، احرام کی پابندیوں میں رہے گا، اور وہ صرف اور صرف حج کرے گا۔ حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع میں عمرہ اور حج یہ دونوں ہوتا ہے۔ حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ہوتا ہے۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے عربی میں فائدہ اٹھانا۔ تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے عمرے کی نیت کرتا ہے، مکہ پہنچتا ہے، عمرہ کمپلیٹ کرتا ہے۔ عمرے کا طریقہ بھی ابھی بتاؤں گا مختصر۔ مکہ پہنچ کے عمرہ کمپلیٹ کرے گا۔ عمرہ کمپلیٹ جب اس کا ہو جائے گا، تمام اعمال سے فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گا۔ اب اس کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، حلال ہو گیا، اور حلال ہونے کے بعد وہ عام حالت میں آ گیا۔ اب عام حالت میں آنے کے بعد وہ جو تمام پابندیاں اس کے اوپر لگی ہوئی تھیں احرام کی، ان تمام پابندیوں سے باہر نکل گیا۔ اب وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، مطلب جو پابندیاں تھیں اس سے نکل کر کے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تمام چیزوں، جیسے خوشبو لگانے کی پابندی تھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بیوی کی پابندی تھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، تمام چیزیں، اسی لیے اس کو تمتع کہا جاتا ہے۔ اب وہ وہاں مکہ میں رہے گا، انتظار کرے گا۔ جب 8 تاریخ آئے گی تو 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے۔ اب 8 تاریخ کو دوبارہ وہ پھر سے نئے سرے سے وہیں سے جہاں پر ہے وہیں سے حج کی نیت کر لے گا، اور پھر وہ حج کے اعمال انجام دے گا۔ تو پہلے اس نے عمرہ کیا، حلال ہو گیا، عام حال نارمل حالت میں آ گیا۔ جب حج کے ایام آئے
تب اس نے حج کی نیت کیا اور حج کمپلیٹ کیا. تو گویا کہ پہلے عمرہ کیا, اس کے بعد حج کیا, اور درمیان میں ایک گیپ آیا جس میں اس نے تمام پابندیوں سے آزاد ہو کر کے فائدہ اٹھایا. اسی لیے اس کو تمتع کہا جاتا ہے. قران کا کیا مطلب ہے؟ قران اور افراد میں دو باتوں کا فرق ہے بس. قران کے اندر انسان حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے. جب وہ نیت کرتا ہے, حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے کہ میں دونوں کے لیے نیت کر رہا ہوں, اور تمام اعمال جو بعد میں وہ انجام دے گا, وہ ایک کام کرے گا, اس کا دو کام شمار ہوگا. جیسے وہ حج کے اعمال کرتے جا رہا ہے, وہ عمرہ کے اعمال بھی مانے جائیں گے. عمرہ الگ سے نہیں ہوتا ہے. قران مطلب ہوتا ہے مل جانا, عربی میں قران مطلب ملنا. حج اور عمرہ کے اعمال ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اس کو عمرہ الگ سے نہیں کرنا ہے, اسی حج کے اعمال کے اندر اس کا عمرہ بھی ہوگا. یہ پہلا فرق ہے کہ افراد میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے اور قران میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے. یہ پہلا فرق ہوا. دوسرا فرق یہ ہے کہ افراد میں قربانی نہیں ہے, ہدی جس کو کہتے ہیں, اور قران میں ہدی ہے. بس صرف اتنا فرق ہے قران اور افراد میں. باقی اعمال میں کوئی آدمی اگر افراد کر رہا ہے, دوسرا آدمی قران کر رہا ہے, دیکھ کے آپ نہیں بتا پاؤ گے جب تک اس سے پوچھو گے نہیں کہ بھائی آپ کون سا حج کر رہے ہیں. دونوں سیم عمل کریں گے, کوئی فرق نہیں ہوگا. فرق ایک تو نیت کا ہوگا اور ایک قربانی کا ہوگا بس. تو یہ حج کی تینوں قسمیں ہیں. ان تینوں میں سے جو افضل حج ہے وہ ہے تمتع. اگر کسی کو ایک بار ہی موقع ملتا ہے زندگی میں تو جو سب سے افضل ہے وہ کرے. پتہ نہیں پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کے افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا. مدینہ سے آپ حج قران کی نیت سے مکہ گئے, اور ساتھ میں آپ ہدی بھی لے کر گئے. ہدی کا جانور ساتھ میں لے گئے. آپ لے جا سکتے ہیں, ظاہر یہاں سے تو نہیں لے جا سکتے, لیکن جو لوگ وہاں ہیں وہ لے جا سکتے ہیں. اب اس زمانے میں تو مشکل ہے. پہلے لوگ پیدل جاتے تھے, سواریوں سے, مطلب جانوروں کی سواریوں سے جاتے تھے, تو ساتھ میں جانور بھی لے جاتے تھے. اب تو گاڑیوں سے, فلائٹوں سے لوگ جاتے ہیں, تو یہ کام بڑا مشکل ہے. لیکن مکے سے جو قریب ہیں وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدی کا جانور ساتھ میں لے کر کے گئے اور قران کی نیت سے گئے. جب مکہ پہنچے آپ, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو, وہی ظاہر وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمتع کرنا یہ زیادہ افضل ہے. لیکن ایک حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر سے ہدی لے کر کے گیا ہے تو وہ آدمی قران ہی کرے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدی لے کر جا چکے تھے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قران ہی کرنا تھا. لیکن اور دوسرے لوگ جو ہدی لے کر نہیں گئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنی نیت بدل لو. یہ مکہ کے اندر اب آپ لوگ کیا کرو, عمرہ کر لو اور عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ. آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب حج کا دن آئے گا 8 تاریخ, تو پھر حج کی نیت کرنا. اور ساتھ میں آپ نے یہ فرمایا, حدیث کے الفاظ ہیں کہ لو استقبلت من امری مستدبرت, اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا. لما سقت الحدی, میں ہدی لے کر کے نہیں آتا اور میں بھی تمتع کرتا. میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے ہمیں بتایا قران. امت کے لوگ یہ حرج محسوس نہ کریں کہ قران کرنے میں کوئی دقت ہے یا ہم کو تمتع ہی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا, صحابہ کرام نے تمتع کیا, کچھ لوگوں نے افراد بھی کیا, تاکہ تینوں شریعت میں حج کی جو تینوں قسمیں ہیں, تینوں کا جواز کے سلسلے میں کسی کے دماغ میں کوئی اشکال نہ رہ جائے کہ ہمارے نبی نے قران کیا ہے, کوئی دقت نہیں ہے قران کرنے میں. تو بہرحال افضل یہ تمتع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تمتع کرنے کا حکم دیا, اور سب لوگوں نے وہاں پر نیت بدل لیا. گویا کہ اگر کوئی آدمی مکہ پہنچا ہے اور نیت افراد کی نیت سے گیا ہے, وہاں پر جانے کے بعد اگر وہ نیت چینج کرنا چاہے کہ میں اب اس کو تمتع بنانا چاہتا ہوں, تو وہ کیا کرے, عمرہ کر لے اور حلال ہو جائے.
پھر جب حج کے ایام آئے تو پھر دوبارہ احرام بعد حج کی اس کا تمتع ہو جائے گا. اسی طرح سے کوئی آدمی اگر قران کی نیت سے گیا ہے وہاں جا کر کے نیت چینج کر لے, عمرہ الگ سے کر لے, پھر اس کے بعد حج کی نیت حج کے ایام میں کرے. تو افضل کون سا حج ہے؟ حج تمتع ہے. حج تمتع یہ افضل ہے. تو اس لیے یہاں سے لوگ جو لوگ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حج تمتع ہی کریں, وہ زیادہ افضل ہے. پتہ نہیں آگے اگر کبھی آگے موقع ملا تو افراد بھی کر سکتے ہیں آپ. اور افراد میں ایک تکلیف آپ لوگوں کو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے یہاں سے جو ٹور جاتا ہے عام طور سے لمبے ٹائم کا ہوتا ہے, آپ اس کے پابند ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ اکیلے جہاں چاہو چلے جاؤ. مان لیجئے 40 دن کا اگر ٹور ہے اور آپ شروع ہی میں پہنچ گئے, 40 دن وہاں جو ہے حج سے پہلے تقریباً 20-25 دن رکنا ہے مکہ میں. اگر آپ افراد کر رہے ہیں ایسی صورت میں اس کا مطلب آپ احرام کی حالت ہی میں 20 دن 25 دن باقی رہیں گے. وہ تمام پابندیاں 20-25 دن آپ کو جھیلنی پڑیں گی. تمتع کر رہے ہیں تو آسانی یہ ہے کہ آپ عمرہ کیے اور حلال ہو گئے. تو بہرحال تمتع کرنا افضل ہے. یہاں پر اب ہم جو طریقہ جانیں گے ہم تمتع کے حساب سے چلیں گے. بیچ بیچ میں جہاں پر آئے گا افراد یا قران تو اس کو بتاتے رہیں گے, لیکن ہم تمتع کے طریقے پر ابھی چلیں گے کیونکہ آپ لوگ جائیں تو تمتع ہی کریں. ٹھیک ہے. اب ہم ایسے مان کے چلتے ہیں کہ کوئی حاجی ہندوستان سے جا رہا ہے حج کرنے, یہاں سے عام طور سے ممبئی سے جاتے ہوں گے لوگ. اب ہم نے شروع میں بتایا کہ حج کا جو پہلا رکن ہے وہ رکن ہے نیت کرنا, احرام جس کو کہتے ہیں عربی میں. اور احرام کرنا نیت ہے, اور میقات سے پہلے کرنا یہ کیا ہے؟ میقات سے پہلے نیت کر لینا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں اپنے گھر سے یہیں سے نیت کر کے جاؤں گا, نیت کرنے کا مطلب میں حج کے اعمال میں اب داخل ہو رہا ہوں, اسی کو نیت کہتے ہیں, حج کی نیت. کوئی اگر آدمی اپنے گھر سے کرنا چاہے تو آزاد ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن آپ اگر یہاں نیت کر لیں گے تو آپ کو وہ کپڑا پہننا پڑے گا, یہ کپڑا اتار کے آپ کے اوپر ساری پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. جب تک آپ 10 تاریخ نہیں آئے گی ذی الحجہ کی تب تک انہی پابندیوں میں, یا جب تک مکہ پہنچ کے عمرہ نہیں کر لیں گے تب تک ان پابندیوں میں رہیں گے. تو جب لمبے ٹائم تک آپ پر پابندی رہے گی تو ان پابندیوں کی مخالفت ہونے کا امکان زیادہ رہے گا, آپ مشقت میں رہیں گے. اسی لیے زیادہ بہتر یہ ہے اور افضل بھی یہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میقات سے ہی نیت کیا تھا. تو افضل یہ ہے کہ آپ یہاں سے نیت نہ کریں تاکہ آپ وہاں پہنچنے تک تمام پابندیوں سے آزاد رہیں. اور ظاہر ہے شریعت ہماری یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ پابندیوں میں جان بوجھ کے داخل ہو. پابندیوں میں جان بوجھ کے داخل ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ سے مخالفت ہو جائے. تو آپ یہاں سے جب جائیں گے یا تو آپ جدہ جائیں گے پہلے یا تو مدینہ جائیں گے. کچھ لوگ جدہ جاتے ہیں, کچھ لوگ مدینہ جاتے ہیں. ہم مان کے چلتے ہیں کہ مدینہ گئے آپ. بہت سارے حجاج کو پہلے مدینہ لے جایا جاتا ہے حج سے پہلے. جی مدینہ سے, ہم مدینہ سے مان کے چلتے ہیں. طریقہ بدلے گا نہیں, آپ جدہ بھی جائیں گے تب بھی وہی رہے گا. تو مان کے چلتے ہیں کہ آپ مدینہ پہلے گئے, آپ مدینہ میں جائیے. مدینہ کے آداب کے کچھ, زیارت کے کچھ آداب ہیں وہ ہم آخر میں بتائیں گے, ابھی ہم حج کا طریقہ جان رہے ہیں. آپ مدینہ آپ کو جب لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر 1 ہفتہ 10 دن ایسا کچھ مدینہ کے اندر قیام رہتا ہے, جو جس گروپ سے بھی آپ جاتے ہیں. پھر مدینہ سے آپ کو مکہ لے جائیں گے. جب مدینہ سے آپ مکہ جائیں گے, آپ ایسے فرض کیجئے کہ یہاں پہ مدینہ ہے, مکہ سے مدینہ اتر کی طرف ہے, شمال کی طرف. یہاں پر مدینہ ہے اور یہاں پر مکہ ہے. آپ ایسے مان کے چلیں. جب مدینہ سے آپ دکھن کی طرف نکلیں گے تو ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ نام ہے, ابیار علی بھی اس کو کہتے ہیں. ابیار علی, وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, کوئی اور تاریخ میں کوئی علی نام کی شخصیت تھی, ان کی طرف منسوب ہے. وہاں بہت سارے کنویں تھے ایسا بتاتے ہیں وہاں کے لوگ, تو انہی کی طرف منسوب کر کے ابھی لوگ ابیار علی بھی بولتے ہیں. ذوالحلیفہ نام ہے جگہ کا. وہاں پر ایک بڑی مسجد بھی بنی ہوئی ہے. تو مدینہ کی طرف سے جانے والوں کا میقات وہی ذوالحلیفہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے احرام باندھا تھا. مسجد نبوی سے تقریباً 6-7 کلومیٹر تقریباً ایسا کچھ دوری پر ہے.
پہلے تو ظاہر ہے آبادی سے وہ بالکل باہر تھی وہ جگہ، ابھی شہر کی آبادی بڑھی ہے تو تقریباً وہ شہر کا حصہ ہو گیا ہے، آخر میں ہے، اب اس کے دکن بھی آبادیاں کچھ ہو گئی ہیں، تو وہ شہر سے ملا ہوا آپ کو لگے گا۔ تو جب آپ وہاں سے چلیں گے مدینہ سے مکہ کی طرف، تو جو ٹور والے ہوتے ہیں وہاں پر مسجد کے پاس بڑی پارکنگ ہے، وہاں پہ گاڑیاں روکتے ہیں اور آپ کو ٹائم دیتے ہیں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کا۔ آپ احرام کے لیے آپ ایسا کریں کہ مدینہ سے جب اپنے ہوٹل سے نکلنے لگیں وہیں سے آپ غسل کر لیں۔ احرام کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے، بال وغیرہ کاٹ لینا، ناخن وغیرہ، جسم کی صفائی کر لینا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد نہانے کے بعد نیت میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو لگا لینا جسم پر، اپنے جسم پر، کپڑوں پر نہیں، یہ بھی سنت ہے۔ یہ سب کام آپ وہیں ہوٹل سے ہی کر لیں، کیونکہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ رکیں گے، اتنے میں وہ سب ٹائم نہیں پائیں گے، وہاں نہانے وغیرہ کی جگہ ہے لیکن پھر بھی بھیڑ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو بہرحال آپ وہاں پہنچیں ذوالحلیفہ میں یہ سب کام کر کے، اور اپنا احرام آپ ساتھ، احرام کا کپڑا ساتھ میں رکھیں ذوالحلیفہ میں، یا آپ چاہیں تو مدینہ میں ہی ہوٹل میں ہی اپنے یہ احرام کا کپڑا لپیٹ لیں، لیکن ابھی نیت نہ کریں۔ احرام کا کپڑا لپیٹنے کا مطلب احرام نہیں ہوتا ہے، وہ تو آپ یہاں پر بھی لپیٹ کے گھوم سکتے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محرم ہو گئے۔ محرم ہونے کا مطلب جب نیت کر لیں گے تب آپ محرم ہوں گے۔ تو کپڑا وغیرہ آپ وہیں سے پہن لیں تاکہ ذوالحلیفہ میں جا کر کے زیادہ آپ کو جھنجھٹ نہ رہے، تھوڑے ٹائم تک وہاں پر رکنا رہتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں ادھر ادھر اسی بھیڑ میں، خاص طور سے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کام، کپڑا وغیرہ بدلنے کا کام وہیں مدینہ ہی میں کر لیں۔ ذوالحلیفہ میں جب آپ پہنچیں تو وہاں پہ اگر نماز کا ٹائم ہے، فرض نماز کا، تو آپ نماز پڑھیں۔ ہوا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تھا تو ذوالحلیفہ میں اس ٹائم نماز کا وقت ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے احرام باندھا تھا، نیت کیا تھا۔ اب اس کو کئی سارے لوگ، کئی سارے فقہا بھی کہتے ہیں کہ یہ احرام کی سنت ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ احرام کی الگ سے کوئی سنت ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نماز پڑھی تھی وہ فرض نماز تھی، جو کہ اس کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو اگر فرض نماز کا ٹائم ہے تو آپ فرض نماز پڑھیں، ورنہ احرام کی کوئی سنت نہیں ہے۔ وہاں پر بڑی سی مسجد ہے، اگر آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں اور بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں، تو ظاہر ہے مسجد میں جائیں گے تو تحیۃ المسجد سنت ہے، تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیں، لیکن وہ احرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسجد میں داخلے کی سنت ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں نہیں گئے تو کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے، اور وہاں سے آپ نیت کر لیں۔ حج کے اعمال میں اب نیت کیا کرنا ہے، عمرے کی نیت کرنا، سوری، کیونکہ ہم لوگ حج تمتع کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو وہاں سے عمرے کی نیت کرنا ہے، اور ظاہر ہے نیت دل میں کرنا ہے، بول کر کے نیت نہیں کرنا ہے۔ تو یہ نیت کرنا کیا ہے، رکن ہے، اور اس جگہ پر نیت کرنا، اس جگہ کو کراس کرنے سے پہلے کرنا یہ واجب ہے۔ مطلب نیت کرنا وہ آپ کہیں بھی کریں گے، اندر جا کر کے مکہ جا کر کریں گے تب بھی نیت آپ کی ہو جائے گی، لیکن آپ کا واجب چھوٹ جائے گا۔ تو آپ کو واجب اور رکن دونوں پر عمل کرنا ہے۔ تو نیت کر لیے تو رکن ہو گیا، اس سے پہلے کر لیے تو واجب ادا ہو گئی، ہے نا۔ اس کے بعد آپ تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم عمرتن، یہ بولنا یہ سنت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے یہاں بول کر کے نیت کرتے ہیں نا نماز وغیرہ میں، وہ لوگ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کہا لبیک اللہم عمرتن، بول کر کے نیت کیا۔ یہ نیت نہیں تھی، یہ تلبیہ ہے، اور یہ سنت ہے، یہ رکن نہیں ہے، رکن نیت ہے، اور یہ جو بولے تھے یہ نیت نہیں ہے، یہ تلبیہ ہے۔ تو یہ بولنا سنت ہے، لبیک اللہم عمرتن، اللہ تعالیٰ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں نے تیری آواز پر لبیک کہا ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ بولنا سنت ہے، لبیک اللہم عمرتن۔ اب آپ مکمل طور سے حالت احرام میں داخل ہو گئے، اب وہاں سے آپ مکہ کی طرف چلیں گے۔ حالت احرام میں داخل ہونے کے بعد ایک تو احرام کی تمام پابندیاں آپ پر لگ گئیں، جو 11 میں نے گنوائے ہیں،
ہے نا. دوسرا ایک سنت ہے, ایک کام سنت یہ ہے کہ آپ اس دوران جب تک آپ حالت احرام میں ہیں آپ کو مسلسل کثرت کے ساتھ تلبیہ پکارنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں, وہ آپ یاد کر لیجئے, کتابوں وغیرہ میں لکھے ہوتے ہیں یا کسی سے لکھوا کے آپ یاد کر لیجئے تاکہ اس سنت کو ادا کرنے سے آپ محروم نہ رہیں. تو کثرت کے ساتھ یہ تلبیہ پکارنا ہے. مرد حضرات بلند آواز سے پکاریں, عورتیں اتنے آواز سے پکاریں کہ دوسرے اجنبی مردوں کو آواز نہ پہنچے, مطلب بولیں لیکن بلند آواز سے نہیں. تو کثرت کے ساتھ یہ تلبیہ آپ کو پکارنا ہے. ایک سنت اور ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اونچی جگہ پر چڑھتے, ظاہر ہے اتنا لمبا راستہ تھا اور آپ تو سواری سے گئے تھے, جانور کی اونٹ کی سواری سے, آپ کی گاڑی بھی کبھی اوپر چڑھے گی کبھی نیچے اترے گی, اس طرح کے راستے ہیں مکہ میں. مکہ کے راستے میں اونچائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا, اور جب کسی ڈھلان پر ہوں تو سبحان اللہ کہنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت پر بھی جتنا ممکن ہو سکے آپ عمل کریں اور تلبیہ کثرت کے ساتھ پکاریں. اس طرح سے کرتے کرتے آپ پہنچ جائیں گے مکہ. مکہ میں پہنچنے کے بعد عام طور سے حجاج کرام کو پہلے ہوٹل میں لے جاتے ہیں, کیونکہ بڑی تعداد ہوتی ہے, ڈائریکٹ وہ آپ کو حرم نہیں پہنچائیں گے. کوئی آدمی حرم ڈائریکٹ جانا چاہے تو جا سکتا ہے, لیکن یہاں سے جانے والے لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. وہ پہلے ہوٹل لے جاتے ہیں, ہوٹل لے جائیں گے, سامان وغیرہ آپ کا ہوتا ہے وہ سب اتاریں گے, سیٹ آؤٹ کریں گے, اس کے بعد پھر حرم جائیں گے. تو وہاں جب ہوٹل میں آپ پہنچ جائیں, اصل سنت تو یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے غسل کرنا, یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے, لیکن مکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے تو غسل کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ ایسا کہیں پر کوئی انتظام نہیں ہے کہ آپ کی بس مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کہیں کسی واش روم کے پاس روکے اور آپ کو غسل کرائے. تو آپ کیا کریں, آپ ہوٹل پہنچیں, ہوٹل میں غسل کر لیں تاکہ وہ سنت ادا ہو جائے. کم سے کم حرم میں جانے سے پہلے آپ غسل کر لیں. اب غسل وغیرہ کرنے کے بعد جب بھی جو بھی شیڈول ہو گروپ والوں کا, اس شیڈول کے حساب سے آپ حرم مکی جائیں. ابھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں؟ ابھی عمرہ کر رہے ہیں جی. اب دیکھیے اسی سے آپ کو عمرے کا طریقہ پتہ چل جانا چاہیے, الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, کیونکہ ابھی آپ عمرہ کر رہے ہیں, ہے نا. مان لیجئے کوئی رمضان میں عمرہ کرنے جاتا ہے, اسی طریقے سے کرے گا. آپ حرم مکی جائیں, مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں, یہاں پر جو آداب ہیں وہاں پر بھی وہی آداب ہیں کہ مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہونا ہے, مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا ہے, وہی آداب وہاں پر بھی ہیں. تو آپ مسجد میں داخل ہوں. ہم کسی عام مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں, ہے نا. وہاں پر کعبہ کا تحیۃ المسجد یہ ہے کہ آپ طواف کریں. اگر طواف آپ کو نہیں کرنا ہے, ایسے ہی بیٹھنا ہے, تب تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں. اور اگر آپ کو طواف کرنا ہے تو آپ کا وہی طواف آپ کی تحیۃ المسجد ہے, الگ سے آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایسا ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں گے 1 گھنٹہ, اس کے بعد طواف کریں گے, تب تحیۃ المسجد پڑھ کے آپ بیٹھیں, لیکن عام طور سے پہنچنے کے بعد طواف ہی کرتے ہیں لوگ. اب آپ وہاں پہنچنے کے بعد پہلا کام آپ کو وہاں پہ پہلا کام طواف کرنا ہے. تو پہلا رکن ہمارا ادا ہو چکا ہے, کہاں پر؟ ہاں, میقات پہ ادا ہو چکا ہے, ہم نیت کر چکے ہیں. اب یہ دوسرا رکن ادا کرنے جا رہے ہیں, ہے نا. عمرے کا دوسرا رکن ادا کرنے جا رہے ہیں, طواف کرنا. طواف کا طریقہ انتہائی آسان ہے. یہ دیکھیے یہاں پر یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے, آپ یہ جو دروازہ دکھ رہا ہے کعبہ کا, یہ پورب سائیڈ میں ہے. وہاں پہ اگر آپ سمت دیکھیں گے تو یہ کعبہ کا دروازہ پورب سائیڈ میں ہے. گویا کہ یہاں سے ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبہ کے دروازے کی طرف ہوتا ہے, کیونکہ ہماری طرف گویا کہ پورب سائیڈ ہے, وہاں سے دروازہ. تو یہ پورب ہے, اور یہ جو حتیم لکھا ہوا ہے یہ اتر سائیڈ میں ہے. ہاں, یہ جو رکن یمانی لکھا ہوا ہے یہ دکھن اور پچھم کونے پر ہے, دکھن اور پچھم کونے پر. اور
اور ایک کونا یہاں پر نہیں دکھ رہا ہے. جو کونا اتر اور پچھم کونے پر ہے اس کو رکن شامی بولتے ہیں. یہاں پر جب آپ پہنچے اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے. طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو حجر اسود کے پاس جانا ہے. حجر اسود کے پاس جا کر کے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. یہ جو حجر اسود ہے یہ کس کونے پر ہے؟ یہ دکھن اور پورب کونے پر. جیسے مان لیجئے یہاں پر تو مجھے سمت پتہ نہیں چل رہا ہے, اب آپ لوگ ایسے سمجھ لیجئے دکھن اور پورب کونے پر حجر اسود ہے. آپ کو حجر اسود کے پاس جانا ہے اور استلام کرنا. استلام کا مطلب ہوتا ہے اس پر ہاتھ پھیرنا. استلام کرنا ہے اور چومنا ہے منہ سے. لیکن یہ سنت ہے. اب ظاہر ہے یہ اگر واجبات اور ارکان میں داخل نہیں ہے تو سنت ہی ہوگا, اس لیے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. استلام کرنا یہ بھی سنت ہے, چومنا یہ سنت ہے حجر اسود کو. لیکن یہ کام کرنا حج کے ایام میں خاص طور سے یہ شاید آپ لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو سکے. تو اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں تو ایسا کریں, اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو بھیڑ مت مچائیں, نہ اپنے آپ کو تکلیف دیں نہ تو دوسرے لوگوں کو دھکا مکی کر کے تکلیف دیں. بہت سارے لوگ جہالت, یہ بہت بڑی جہالت ہے. دیکھیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ سنت ہے. اب ایک سنت کو کرنے کے لیے آپ ایک حرام کام نہ کریں. ایک سنت کو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تھا اس وقت بھی بھیڑ تھی, جبکہ ایسی بھیڑ تو نہیں تھی. اس کے تو ایک مطلب سینکڑوں گنا کم رہی ہوگی اس کے بھیڑ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ایک حکم دیتے کہ بھائی خالی کر دو حجر اسود, مجھے چومنا ہے, تو آپ سوچئے صحابہ کرام کیا کرتے, ہے نا؟ ایسا کر سکتے تھے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاٹھی سے اسے استلام کیا دور سے, کیونکہ بھیڑ تھی. کیا مقصد ہے اس کا؟ امت کو ایک پیغام دینا مقصود ہے کہ ایسے حالات آ سکتے ہیں, تو یہ تمہارے لیے آپشن موجود ہے, دھکا مکی وہاں پر نہیں کرنا. تو بہرحال اگر آپ کو چانس ملے تو استلام کریں اور حجر اسود کو بوسہ دیں, چومیں منہ سے, منہ رکھ کے. اور اگر یہ چانس نہ ملے تو پھر ہاتھ سے استلام کر کے ہاتھ کو چومنا ہے. ہاتھ سے ایسا کر کے ہاتھ کو چومنا ہے. اگر یہ بھی چانس نہ ملے, آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ڈنڈا یا کچھ ہے, اس کو ایسا کر اس سے استلام کرنا ہے اور اس لاٹھی ڈنڈے کو نہیں چومنا ہے. اگر اس کا بھی چانس نہ ملے, دور ہے آپ سے, تو اشارہ کرنا ہے صرف, اور اشارہ کر کے چومنا نہیں ہے. یہ جو نہیں بار بار میں بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی آپ کو. جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ نہیں کرنا ہے, یہ سب کرتے ہوئے لوگ آپ کو وہاں پر ملیں گے. تو اگر آپ کو ہاتھ سے اشارے کا ہی چانس ملے گا, یہ بات پہلے سے دماغ میں رکھیے کہ اشارے کا ہی چانس ملے گا. تو حجر اسود کا جو کونا ہے, اسی کونے پر مان لیجئے حجر اسود ہے. اب جب آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکے تو اسی کے برابری میں کہیں پر بھی پہلے وہاں پہ لکیر بنائی گئی تھی. جو فرش ہے وہ سفید کلر کا ہے, اس پر کالے کلر کی پٹی بنائی گئی تھی تاکہ یہ پتا چلے کہ اس کی برابری یہ ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے, آ کر کے اسی پٹی پر کھڑے ہو جاتے تھے. اب مان لیجئے 3-4 لاکھ لوگ ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں, اور اس بھیڑ کے اندر جو بھی آئے اس پٹی پر اگر 5 سیکنڈ رکنا چاہے, 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ رکنا چاہے, 3 سیکنڈ اسی پٹی پر, آپ سوچئے کہ اس چلتی ہوئی بھیڑ کا کیا عالم ہوگا. اسی میں حادثے ہوتے تھے. اب اس پٹی کو ہٹا دیا گیا, پٹی آپ کو کوئی نہیں ملے گی. ابھی کیا کیا گیا ہے کہ اسی کی سیدھائی پر ادھر آگے جو دیوار ہے وہاں پر ہری بتی لگائی گئی تھی. ہو سکتا ہے اس وقت وہ بھی نہ ہو, اللہ عالم, میں کئی 2-3-4 سالوں سے میں نہیں گیا ہوں. تو بہرحال وہ پتا چلے گا کونا دیکھ کر کے کہ اس کی سیدھائی کیا ہے. اس سیدھائی پر پہنچ کر کے آپ کو اشارہ کرنا ہے اور اللہ اکبر بولنا ہے, تکبیر پکارنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو تکبیر پکار کر کے طواف شروع کر دینا ہے. تو آپ طواف شروع کریں گے یہاں سے, یہاں اس کی سیدھائی سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کے اشارے سے, اور پھر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کو آپ, سینکڑوں لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ ایک بار نہیں
10-10 बार 20-20 बार अल्लाह अकबर वहां खड़े होकर बोलेंगे, एक बार बोलना है। हमें वही करना है जो हमारे नबी ने किया है, उससे आगे एक हर्फ नहीं करना है। एक बार अल्लाह अकबर बोलिए इशारा करके और फिर चल पड़िए। इस तरफ आपको चलना है, इस तरफ। घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे आपको जो है उल्टा चलना है। जैसे घड़ी जिस सिमत में चलती है उसके उल्टा, आप यही बात याद रखें। और वहां जाहिर है हजारों लोग हैं, आपको ये नहीं जानने की जरूरत पड़ेगी कि हमको इधर से चलना है या इधर से। जैसे लोग चल रहे हैं वैसे आप भी चलें। आप इधर को चल पड़िए। यहां पर काबा का जो दरवाजा है, दरवाजे के तकरीबन 2-3 मीटर की दूरी पर, 2-3 या 4 मीटर की दूरी पर ये मकाम इब्राहिम है। छोटा सा ऐसे केस नुमा बना हुआ है, उसके अंदर पत्थर है। ये काबा का हिस्सा नहीं है, यानी गोया कि काबा और इसके दरमियान जो जगह है, यहां से भी आप गुजर सकते हैं। ये दरवाजे से थोड़ी दूर पर है, तो आप काबा और इसके बीच से भी गुजर सकते हैं जो जगह है, और आप इधर से भी गुजर सकते हैं। उस भीड़ में जाहिर है आपको दूर से ही गुजरना पड़ेगा। अब आप तवाफ की हालत में आपको क्या करना है? चलते हुए एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इन्नमा जो एल तवाफ हो वस्सई बिस्सफा वल मरवा वरमीउल जिमार ले इकामत ज़िक्रिल्लाह। तवाफ, सई और जमरात को रमी करना, ये अल्लाह का जिक्र कायम करने के लिए बनाया गया है। गोया कि तवाफ में असल काम क्या है? अल्लाह ताला का जिक्र करना। आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, अफजलुल जिक्र है वो। आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अज़कार हैं आप दुआ करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं आप अल्लाह ताला से दुआ करें चलते हुए। बहुत सारे लोग वहां पर आप देखिए, हो सकता है जिंदगी में पहली और आखिरी बार आपको चांस मिला हो, है ना? उसका एक एक लम्हा इतना दिल लगा कि इतने खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, जिक्र कीजिए और दुआ कीजिए। ऐसा लगे कि शायद अब ये मौका हमें कभी आगे नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको वहां पर लहो लैब में भी मिलेंगे, बातें कर रहे हैं आपस में, 4 लोगों का ग्रुप बना करके तवाफ कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं दुनिया जहान की। शैतान वहां नए नए टॉपिक देगा आपको, है ना? तो वो सब काम मत करें। एकदम मुकम्मल दिल लगा करके तवाफ की हालत में आप जिक्र अज़कार करें और दुआएं करें। चलते हुए आप आएंगे तो दरवाजे के बाद फिर ये हतीम पड़ेगा, ये उत्तर सिमत में है। ये हतीम जो है ये काबा का हिस्सा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया था वो काबे का हिस्सा था। ये गोल सा है, देख, जैसा कि तस्वीर में आपको दिख रहा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काबा की तामीर हुई, वाकया आपने पढ़ा होगा सीरत में या सुना होगा, तो उस वक्त वो जगह छोड़ दी गई। उन लोगों की शायद इस्तिताअत, माली इस्तिताअत इतनी नहीं थी हलाल माल से कि उसको भी बनाते, तो थोड़ा सा छोड़ दिए, गोया कि अधूरा वो बनाया गया, तो वो जगह छूट गई और वो जगह आज तक छूटी हुई है। अब उसको बना नहीं रहे हैं। इस हतीम में यहां देखिए थोड़ा सा यहां जगह खुली हुई है, इससे अंदर दाखिल हो सकते हैं, इस तरफ भी और उस तरफ से भी, दोनों तरफ से जाने की जगह खुली हुई है। अगर कोई आदमी मान लीजिए तवाफ करते हुए ऐसे यहां से दाखिल हो गया और उधर से निकल गया तो उसका तवाफ नहीं हुआ। क्यों? इसलिए काबा, पूरे काबा का तवाफ नहीं किया उसने, क्योंकि हतीम काबा का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको किधर से आना है? इधर से आना है, यानी इसको तवाफ के अंदर लेना है। ये जो हतीम है ये खुला होता है, उसके टाइम टेबल है उसका कि कब खुलेगा कब बंद होगा। हज के मौसम में तो इतनी भीड़ होती है कि शायद आपको चांस ना मिल सके। आम दिनों में कभी कभी चांस मिल सकता है, लोग लाइन लगा के उसमें जाते हैं। अब अगर कोई हतीम में दाखिल होकर के वहां अंदर नमाज पढ़ता है तो गोया कि उसने काबा के अंदर नमाज पढ़ा। पहले चांस होता था, आज से तकरीबन 15, 18, 20 साल पहले। अभी तो पूरे साल बहुत भीड़ होती है, बहुत मुश्किल से वो चांस मिलेगा। तो बहरहाल यहां से चलते हुए आप आगे पहुंचेंगे, यहां जो कोना आएगा हतीम के बाद उसे रुकने शामी कहते हैं। उसके बाद जो कोना आएगा जो कि दक्षिण और पश्चिम वाला कोना है उसे रुकने यमानी कहा जाता है, जो उधर लिखा हुआ है। रुकने यमानी का जो कोना है उसी तरफ यमन मुल्क है, उसी की तरफ निस्बत करके रुकने यमानी कहा जाता है, और इधर मुल्क शाम है तो उसको रुकने शामी कहा जाता है। रुकने यमानी पर एक सुन्नत है, रुकने यमानी का इस्तेलाम करना। इस्तेलाम मतलब उस पर हाथ ऐसे फेरना, बस चूमना उमना नहीं है, ना तो मुंह से चूमना है डायरेक्ट कोने को, ना तो हाथ को फेर करके हाथ को चूमना है।
صرف اس کا استلام کرنا ہے, اس پر ہاتھ پھیرنا ہے بس. اگر آپ وہاں تک پہنچ پائے تو, جو کہ بہت کم امکان ہے, ہاں, اور اگر آپ نہیں پہنچ پائے تو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں کرنا ہے. اب چونکہ حجر اسود کے پاس اٹھانا تھا تو یہ دماغ میں آ سکتا ہے آپ کے کہ وہاں پر بھی نہیں پہنچ پائے تو ہاتھ اٹھانا ہے. نہیں, کچھ نہیں کرنا ہے. اگر پہنچ پائے تو استلام کرنا ہے, نہیں پہنچ پائے تو کچھ نہیں کرنا ہے, آگے گزر جانا ہے. جب رکن یمانی سے آپ آگے کو بڑھیں گے تو رکن یمانی کے بعد کون سا کونا پڑے گا؟ حجر اسود کا کونا پڑے گا. آپ ایسے سمجھیے, ایسے کعبہ ہے, یہ دروازہ ہے یہاں پر, یہاں مقام ابراہیم ہے, یہ حجر اسود ہے, یہ رکن یمانی ہے. تو یہاں استلام کر پائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, آپ چلتے جائیے آگے. یہاں سے لے کر کے اس بیچ میں ایک سنت ہے. کیا سنت ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جتنی بار پڑھ سکیں آپ, مسلسل پڑھتے رہیے یہاں تک کہ آپ یہاں پہنچ جائیے, حجر اسود کے برابری میں پہنچ جائیے. اب جب حجر اسود کے برابری میں آپ پہنچ گئے, آپ کا ایک چکر ہو گیا. 7 چکر کرنا ہے, ایک چکر ہو گیا. اب دوبارہ پھر آپ کو وہی چیز دہرانا ہے کہ یا تو منہ سے استلام کر کے منہ سے چومیں, نہیں تو ہاتھ سے ہاتھ چومیں, نہیں تو لاٹھی ڈنڈے سے, نہیں تو اشارے سے. اور اشارہ ہی آپ مان کے چلیے کہ ہم کو اشارے کا ہی موقع ملے گا. تو آپ اس کی برابری میں پہنچ کے ہاتھ اٹھائیے, اللہ اکبر بولیے, آگے بڑھیے بلا رکے ہوئے. کیونکہ اگر دوسرے لوگ غلطی کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں؟ دوسرے لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو. وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ لگاتے ہیں لوگ, اور سب سے زیادہ طواف میں دقت وہیں پر ہوتی ہے, اور سب سے کم دقت اس طرف ہوتی ہے کیونکہ ادھر کشادگی ہے, یہاں پر رکتے بھی نہیں ہیں لوگ. تو وہاں اللہ اکبر کہہ کے پھر آگے بڑھیں. اب پہلے چکر میں جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں, دوسرے چکر میں بھی سیم وہی کام کرنا ہے. دوسرا چکر پورا ہوگا, تیسرا شروع ہوگا, تیسرے میں بھی سیم کام کرنا ہے. ایسے کرتے کرتے 7واں چکر آپ کا کہاں پر ختم ہوگا؟ حجر اسود کے پاس. اور جب 7واں چکر ختم ہوگا تو ختم ہوتے وقت نہ تو ہاتھ اٹھانا نہ چومنا ہے, وہ کچھ نہیں کرنا, اللہ اکبر بھی نہیں بولنا ہے, کیونکہ ہر چکر کے شروع میں کرنا ہے, چکر کے آخر میں نہیں کرنا ہے. طواف کے ہر چکر کے اسٹارٹنگ میں آپ کو تکبیر کہنا ہے اور ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے, آخر میں نہیں. اور جب آپ کا طواف ختم ہوا ہے تو وہ آخر ہے, اسٹارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس طرح سے آپ کا طواف ہو گیا ختم. طواف جب ختم ہو گیا, یہاں پر 2 چیز مجھ سے مس ہو گئی, کوئی بات نہیں ہے. ابھی جب آپ پہنچے ہیں, مطلب مکہ پہنچے تھے, طواف شروع کرنے جا رہے تھے, تو ایک سنت ہے کہ آپ کو اجتباء کرنا ہے. طواف, یہ جو پہلا طواف ہے نا, اس کو طواف قدوم بولتے ہیں. قدوم مطلب آنا. طواف التحیہ بھی بولتے ہیں, چونکہ آپ کا پہلا طواف ہے اس لیے اس کو طواف قدوم. تو مکہ میں جانے کے بعد آپ کا جو بھی پہلا طواف ہوگا احرام کی حالت میں, اس طواف کے اندر سنت یہ ہے کہ آپ اجتباء کریں. طواف کے دوران اجتباء کیسے کریں گے؟ آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے, اکثر لوگ اس کا طریقہ دیکھیے. جیسے یہ چادر ہے, احرام کی چادر, ایسے اوڑھ کے رکھتے ہیں, ہے نا, ایسے اوڑھ کے رکھتے ہیں نا عام طور سے. اجتباء ایسے کرنا ہے, ایسا کر لینا ہے. یہ دایاں آپ کا جو کندھا ہے, شولڈر, یہ کھول لینا ہے. اس کو اجتباء کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہ 7 چکر میں آپ کو اجتباء کرنا ہے, یہ پہلے طواف میں صرف. اس کے بعد بھی اور طواف آ سکتے ہیں, ان سب طوافوں میں نہیں. یہ اجتباء صرف اس طواف میں ہے جو مکہ پہنچنے کے بعد پہلی بار آپ کرتے ہیں, طواف قدوم میں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نہ بھولیں, کیونکہ آپ بہت سارے حاجیوں کو دیکھیں گے, وہ چاہے 10 بار طواف کریں, ہر بار اجتباء کریں. مطلب یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ وہی مدینہ سے ہی اجتباء کر کے جاتے ہیں. یہ طواف جب شروع کرنا ہے, آپ کو شروع کرنے سے پہلے کرنا ہے اجتباء, مکہ مدینہ سے کر کے نہیں جانا ہے. یہ طواف کی سنت ہے, تو اجتباء طواف میں کرنا ہے. یہ پہلی سنت. دوسری سنت کی پہلے شروع کے جو 3 چکر ہیں اس میں آپ کو رمل کرنا ہے. رمل مطلب ہوتا ہے عربی میں تیز چلنا, تھوڑا سا, مطلب جیسے
ایک دوڑنے اور چلنے کے بیچ میں جو چیز ہوتی ہے، تیز چلنا. اور اس کی حکمت بھی بتائی گئی ہے حدیث میں کہ جب صحابہ کرام عمرہ کرنے گئے پہلی بار ہجرت کے بعد، تو کعبہ کے اتر جانب پہاڑی تھی. کفار مکہ انہی پہاڑیوں پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے اور وہ آوازیں کس رہے تھے، طنز کر رہے تھے کہ مدینہ کے بخار نے ان لوگوں کو کمزور کر دیا ہے، یہ دیکھو کیسے چل رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمل کرو. ان کو لگے کہ نہیں کمزور نہیں ہو، عبادت کر رہے ہو اس لیے اطمینان سکون کے ساتھ چل رہے ہو، تو رمل کرو. تو پہلے کے یہاں سے وہ چیز سنت ہو گئی. تو پہلے کے 3 چکر میں صرف، اور یہ کس طواف میں؟ پہلے طواف قدوم میں. بعد میں پھر آپ چاہے جتنا طواف کریں گے اس میں رمل نہیں ہے. یہ تو اجتباء اور رمل یہ طواف قدوم کی سنت ہے. طواف قدوم کا مطلب مکہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف، اسی کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. تو رمل کرنا ہے 3 چکر میں، باقی کے آخر کے 4 چکروں میں نارمل چلنا ہے. شروع کے 3 چکر میں رمل. رمل کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس بھیڑ میں آپ رمل کر نہیں پائیں گے، لیکن چونکہ سنت ہے اس لیے آپ اس کو جانیں. جتنا ہو سکے جہاں تھوڑا موقع مل جائے، کہیں کھلی جگہ تھوڑی سی مل جائے تو اس سنت پر عمل کر لیں. باقی اس بھیڑ کے اندر آپ اپنے آپ کو سنبھالے رکھیں، یہی بہت بڑی بات ہے. تو جہاں پر آپ کو چانس ملے جتنی دور اتنی دور رمل کر لیں 3 چکروں میں، باقی نارمل چلیں. اب آپ کا طواف ہو گیا ختم. طواف ختم ہونے کے بعد کی جو سنت ہے وہ 2 رکعت سنت پڑھنا، جس کو طواف کی سنت کہا جاتا ہے. اور وہ سنت یہاں یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم اس کے پیچھے، یعنی جب آپ سنت پڑھیں تو آپ کے آگے ہو مقام ابراہیم. لیکن حج کے ایام میں شاید یہ چیز بھی آپ نہ پائیں، اس لیے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور مقام ابراہیم کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہ بھی مطاف میں شامل ہے. تو ظاہر ہے حج کے ایام میں پورا مطاف بھرا ہوتا ہے، کہیں 1 انچ کی جگہ نہیں ہوتی ہے. تو آپ مطاف میں تو پڑھ نہیں پائیں گے. ہو سکتا ہے بعد میں جب حج کا سیزن ختم ہو جائے تو جگہ وہاں ملنا شروع ہو جائے. تو اگر مقام ابراہیم کے پیچھے آپ جگہ پائیں تو اچھی بات ہے، نہیں پائیں تو پوری مسجد میں جہاں پر بھی آپ جگہ پائیں وہاں پر آپ یہ سنت پڑھ لیں. اور یہ جو اجتباء آپ نے کیا ہوا تھا، جیسے ہی طواف ختم ہوگا اجتباء ختم کر لیں گے، پھر شولڈر ڈھک لیں گے، کیونکہ نماز میں شولڈر ڈھکنا ہے اگر کپڑا آپ کے پاس ہے تو. اور اس 2 رکعت میں سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. یہ سنت ہے. باقی آپ کوئی دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت یہی ہے. جب آپ نے وہ پڑھ لیا 2 رکعت طواف کی سنت، اس کے بعد آپ زمزم کا پانی پینا، یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا. اور وہ جو واقعہ ہے زمزم پینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ظاہر ہے اس وقت تھوڑے سے لوگ تو تھے نہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ. پہلے کنواں تھا، ابھی تو پانی کا ماشاءاللہ الگ الگ ڈبے رکھے ہوتے ہیں، وہ برادے ٹھنڈے پانی کے، گلاس لاکھوں کی تعداد میں گلاس متوفر ہیں، ڈبے بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں، آرام کے ساتھ پانی پی سکتے ہیں لوگ. لیکن اس زمانے میں تو کنواں تھا، کنویں سے پانی نکال کے لوگ پیتے تھے، زمزم کا کنواں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو واقعہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر پانی پیا تھا. اب کئی سارے لوگ کو یہ غلط فہمی ہو گئی، وہ کہیں گے آپ سے کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو بھیڑ تھی اللہ کے وہاں پر بیٹھنے میں دقت ہے، اس بھیڑ میں کہاں بیٹھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑے ہو کر زمزم پینا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے آداب بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر اوقات میں بیٹھ کر کے پانی پیا ہے. بعض دفعہ آپ سے اس موقع پر بھی اور ایک آدھ موقع ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر کے پانی پینا ثابت ہے. تو بیشتر اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے کھاتے پیتے تھے. لیکن کھڑے ہو کر کے کھانا پینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ پینا خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لہذا کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز یہاں سے ملتا ہے. اور بھی کچھ موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے. باقی بیشتر اوقات میں آپ کی عادت بیٹھ کر کے پینے کی تھی. تو آپ وہاں پر زمزم پئیں.
کھڑے اور بیٹھنے کا سنت سے وہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو وہاں پر آپ زمزم کا پانی پئیں۔ اس کے بعد پھر زمزم کا پانی پینے کے بعد اگر موقع ملے آپ کو تو پھر دوبارہ لوٹ کے حجر اسود کے پاس جائیں، جو کہ نہیں ملے گا آپ کو، پہلے سے بتا دے رہا ہوں کہ یہ موقع نہیں ملے گا، لیکن سنت یہ ہے اگر موقع ملے تو دوبارہ حجر اسود تک جانا یہ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اس بھیڑ میں حجر اسود تک پہنچنا، پورے دن کوشش کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے پہنچ جائیں، تو آپ کوشش بھی نہ کریں، اس سے لوگوں کو، جیسے لوگ ایسے چل رہے ہیں آپ انہی کو چیر کر کے جائیں گے آگے، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، بہت پریشانی ہوگی۔ لیکن سنت یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو حجر اسود کے پاس جائیں اور دوبارہ سے حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اب یہ آپ کا طواف اور طواف سے متعلق کچھ سنتیں ہو گئیں مکمل، ٹھیک ہے۔ اب طواف کے بعد آپ کو جانا ہے صفا اور مروہ کے سعی کے لیے۔ یہ حجر اسود ہے اور مان لیجئے مسجد ایسے بنی ہوئی ہے چاروں طرف، ہے نا، حجر اسود سے تقریباً صفا یہاں پر پڑے گا ایسے، یعنی دکھن اور تھوڑا سا پچھم کر کے۔ ابھی صفا اور مروہ یہ مسجد کے اندر یہ حصہ آ گیا ہے، ظاہر ہے پہلے مسجد کے باہر تھا وہ حصہ، اب مسجد جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ضرورت کے تحت تو وہ اندر آ گیا ہے۔ صفا پہاڑی جہاں پر ہے تھی اس کو توڑ دیا، وہ توڑ دی گئی ہے، کچھ حصہ اس کا باقی رکھا گیا ہے، اور باقی عام مسجد سے وہ جگہ اونچی ہے، اور پہاڑی کا جو پتھر ہوتا ہے وہ سب پتہ چل رہا ہے کہ پہاڑی ہے، اور اس پہ شیشہ بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ پہلے لوگ کیا وہاں جا کر کے بیٹھتے تھے، بہت سارے لوگ شروع میں گیا ہوں تو دیکھا شیشہ وغیرہ نہیں لگا تھا اور اوپر چڑھ بھی سکتے تھے، لیکن اس میں بہت سارے مسائل ہوتے تھے انتظامی امور میں، تو شیشہ لگا دیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو آیا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، شاید کسی نے لوہے کی کرسی مار کے وہ شیشہ توڑ دیا تھا اندر جانے کے لیے، تو بہرحال وہ شیشہ لگا ہوا ہے، پہاڑی دکھ رہی ہے، تو پہاڑی کے بیشتر حصوں پر شیشہ لگا دیا گیا ہے، وہ پہاڑی اونچی تھوڑی سی اونچی ہے، وہ دکھ رہی ہے، باقی حصہ اونچا ہے لیکن وہ خالی ہے، وہاں پر پتھر وغیرہ لگا ہے، تو آپ صفا پہاڑی پر پہنچیں، اس اونچے والے حصے پر چڑھ جائیں۔ وہاں پر چڑھنے کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کریں، اور کعبہ کی طرف رخ آپ وہاں جب چڑھیں صفا پہاڑی پر، یا جو اونچی جگہ وہی پہاڑی ہے، اوپر پتھر لگا دیا گیا ہے، تو یہ آیت پڑھنا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن کی جو آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، اس کو پہلے سے یاد کر لیں۔ یہ دعا ایک بار آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ کوئی بھی دعا کریں، جو دعا آپ چاہتے ہیں کرنا، چاہے احادیث نبویہ سے جو ماثور دعائیں ہیں وہ کریں، آپ کو اور کوئی حاجت ہے وہ مانگیں تھوڑی دیر تک، اس کے بعد پھر اسی دعا کو ریپیٹ کریں۔ اس دعا کو ریپیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر کوئی عام دعا کریں، پھر تیسری بار اسی دعا کو پڑھیں جو ابھی میں نے بتایا۔ تیسری بار پڑھنے کے بعد اب صفا سے آپ کو مروہ کی طرف چل دینا ہے۔ تو یہ جو دعا میں نے بتایا کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہاں سن نہیں رہے آپ لوگ غور سے؟ ہاں 3 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ایک بار وہ دعا پڑھا آپ نے، دوسری بار پڑھا، تیسری بار پڑھا، یہاں پر عام دعا کرنا ہے، کوئی عام دعا، اور یہاں پر کوئی عام دعا کرنا ہے۔ تو عام دعا کتنی بار ہوئی؟ 2 بار، اور وہ دعا جو میں نے بتایا لا الہ الا اللہ وحدہ وہ 3 بار، ہے نا۔ بہت سارے لوگ یہ تیسری بار وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، اسی لیے میں اس کو بار بار بتا رہا ہوں۔ تیسری بار وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، پھر آپ وہاں سے صفا سے مروہ کی طرف چل دیجئے۔ جب صفا سے اور پورے سعی کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو حدیث بتایا کہ سعی، طواف، سعی اور رمی جمار اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو آپ کو سعی کے دوران بھی ذکر و اذکار ہی کرنا ہے،
ذکر و اذکار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, بات وغیرہ کرنے سے, دنیاوی کاموں سے پرہیز کرنا ہے. وہ موقع آپ جو ہے غلط اس طرح کے کاموں میں مت گنوائیں. آپ صفا کی طرف چل دیجئے. آپ تھوڑی دور چلیں گے, میرے خیال سے 15-20 میٹر ایسا کچھ سم تھنگ, تو آپ کو ایک لائٹ ملے گی, ایسے چھت پہ لگی ہوئی ہے, ہرے کلر کی ٹیوب لائٹ. جب اس لائٹ پر آپ پہنچیں, اب وہاں سے آپ کو دوڑنا شروع کرنا ہے. تھوڑا نارمل چال نہیں, تھوڑا تیز دوڑنا شروع کرنا ہے. آگے کچھ میٹر تک آپ دوڑتے جائیں گے تو پھر وہ لائٹ ملے گی, وہاں پہ دوڑنا بند کر دینا ہے. یعنی دونوں لائٹوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس میں آپ کو دوڑنا ہے. پھر آپ کو باقی حصوں میں نارمل چلنا ہے, اور اس پورے دوران آپ کو ذکر و اذکار اور دعائیں کرنی ہیں. کوئی ذکر خاص نہیں ہے. طواف کے سلسلے میں بھی ایک بات بھول گیا بتانا, بہت ساری کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں لکھا رہے گا پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا. یہ سب بدعت ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھیں گے پہلے چکر کی دعا. کتنے معلمین ایسے آپ کو ملیں گے جو آگے آگے دعا پڑھا رہے ہوں گے, ایک کتاب لیے رہیں گے. بہت سارے دوسرے ممالک کے بھی کتاب میں وہ دیکھ کر دعا پڑھ رہا ہے معلم, مطلب کرائے کا مولوی, وہ دعا پڑھ رہا ہے اور پیچھے 40-50 لوگوں کا گروپ ہے اس کے ساتھ. یہ لوگ اتنی تکلیف دیتے ہیں طواف کی حالت میں, ان سب چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. اب وہ ایک آدمی آگے آگے دعا پڑھے گا اور وہ دعائیں ایسی رہیں گی کہ بیشتر دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. کچھ دعائیں ایسی بھی رہیں گی جس میں شرکیہ کفریہ باتیں بھی رہیں گی. وہ آگے آگے پڑھے گا ایک ایک جملہ چھوٹا چھوٹا کر کے, اور پیچھے لوگ دہرائیں گے اس کو. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, عربی جانتے ہیں, وہ اس کو غور سے سنیں گے تو ان کو طواف میں ہی ہنسی آ جائے گی. وہ اتنا غلط پڑھے گا. تو بہرحال وہ سب بدعت ہے, وہ سب نہیں کرنا ہے. ہر آدمی کو اپنی اپنی دعا کرنی. اور یہی معاملہ صحیح کے اندر بھی. صفا سے چل کے آپ مروہ پہنچے, درمیان میں دوڑے آپ. جب مروہ پہ پہنچیں گے, مروہ پہ بھی ایسے ہی ہے, وہ پہاڑی تھوڑی اونچی تھی, توڑ کے تھوڑی نیچی کر دی گئی ہے, لیکن وہ پہاڑی کے آثار باقی ہیں. وہاں پہ کھڑے ہو کر کے بھی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے آپ کو وہی دعا پڑھنا ہے جو میں نے یہاں بتایا, لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار, اور درمیان میں 2 بار کوئی عام دعا. پھر جب وہاں آپ نے یہ کام کر لیا, آپ کا ایک چکر ہو گیا پورا. یہاں ایک غلطی سے بچیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں غلطی سے, جو ہر چیز میں اپنا دماغ لگاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بقرات ٹائپ کے, وہ ہر چیز میں شریعت کے مطلب تمام معاملات میں وہ اپنے دماغ پر تولیں گے اس کو. شریعت کے معاملات میں اگر آپ لاجک اور دماغ پر تولنے لگے چیزوں کو نا, آپ 10 قدم نہیں چل پائیں گے. وہ سوچیں گے کہ طواف ہم جہاں سے شروع کیے تھے وہیں پہ پہنچے تو ایک چکر ہوا, تو سعی بھی ہم جہاں سے شروع کیے تھے وہیں پہ پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا, جبکہ وہ 2 چکر ہو جائے گا. سعی صفا سے مروہ تک پہنچے, ایک چکر ہو گیا. مروہ سے جب واپس آئیں گے صفا, 2 چکر ہو گیا. یہ میں نے دیکھی ہوئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقاعدہ ایسا اس طرح کا واقعہ پیش آیا. ایک صاحب ہندوستان کے, ایسا انہوں نے کیا, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی تاخیر کیسے ہو گئی, ہم تو بہت پہلے فارغ ہو کے یہاں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں آپ کا. تو کہہ رہے بہت لمبا تھا. صحیح, ارے وہ جو ہے 14 چکر ہو جاتا ہے. ایک چکر پورا آؤ جاؤ, تب ایک چکر تو بہت لمبا ہو جائے, تھوڑا لمبا ہے بھی وہ صفا مروہ. تو ہم نے کہا کیوں, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جیسے طواف میں ہوتا ہے کہ جہاں سے شروع کیے وہیں پہنچے تو ایک چکر, اس میں بھی جہاں سے شروع کیے وہیں پہنچے تو ایک چکر. تو دراصل جماعت اسلامی کے تھے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو دماغ پہ تولو, پرکھو. تو ایسے لوگوں سے اگر پوچھ لیا جائے, مطلب اسلام کا کوئی بھی باب لے آؤ, میں ایسے لوگوں سے سوال کروں گا, ایک قدم نہیں چل پائیں گے. بھائی مغرب 3 رکعت ہے, عشاء 4 رکعت کیوں ہے؟ وہ بھی رات کی نماز ہے, وہ بھی رات کی نماز ہے. کیا لاجک ہے؟ تو اسلام میں اللہ نے کہا, نبی نے کہا, ویسا کرنا ہے بس. آپ کی لاجک وجک وہاں نہیں چلتی ہے. جو ہے آپ وضو بناتے ہیں, کیا لگا ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں جو دھوتے ہو؟ کچھ گندگی لگی ہے, کیوں دھوتے ہو؟ جب وضو نہیں بنا پاتے ہو, تیمم کرتے ہو. تیمم سے کون سی صفائی ہو جاتی ہے بھائی؟ بلکہ تھوڑا دھول ہی لگ جاتا ہے. تیمم سے کون سی صفائی ہوتی؟ کہاں گیا لاجک؟ کون سے لاجک ہے؟
مسا کرتے ہوئے حضرت علی نے کہا کہ جو ہے لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی ہو، اگر دین یہ لاجک پر چلتا، دماغ پر چلتا، تو جب مسا کرتے ہو تو نیچے کرتے، دھول غبار تو نیچے لگتا ہے نا، تو مسا یہاں اوپر کیوں کرتے ہیں؟ تو مطلب لاجک نہیں چلانا ہے، جیسا کہا گیا ہے ویسا کرنا ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام مطلب استسلام، سرنڈر۔ لاجک کہیں کہیں پر آپ کا چلے گا لیکن بیشتر جگہوں پر نہیں چلے گا، اور چلے گا تو پھر وہی ہوگا جو بہت سارے جماعت اسلامی والے، بہت سارے بردر، ان کو ہر چیز میں لاجک چاہیے۔ لاجک یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے، لاجک یہ ہے کہ رسول نے کہا ہے، لاجک یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ اللہ نے کہا کھاؤ پیو، کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں بس رک جاؤ 1 مہینے کے لیے۔ ہمیں نہیں پوچھیں بھائی کیوں، ہم کو بھوکا رکھ کے کیا ملتا ہے، کیا لاجک ہے؟ اللہ نے کہا رک جاؤ، رک گئے۔ بہرحال تو جب مروہ پہ پہنچے، ایک چکر ہو گیا، مروہ پہ بھی وہی کام کرنا جو ہم نے صفا پہ جیسے کیا ہے۔ پھر مروہ سے چلیں گے صفا کی طرف، راستے میں وہ ہری بتی والا نشان پھر آئے گا، دونوں کے درمیان میں آپ کو پھر ویسے دوڑ، اور ہاں یہاں پہ عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، کیونکہ اس کی حکمت یہ ہے کہ عورتوں میں اصل پردہ ہے اجنبی مردوں سے، وہاں بہت سارے لوگ ہیں، عورت دوڑے گی یہ اس کے پردے، اس کی عفت حشمت ان چیزوں کے خلاف ہے، اور ظاہر دوڑنے میں بے پردگی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو یہ دوڑنے والا حکم وہاں پر جیسے رمل میں نہیں تھا عورت کے لیے، یہاں پر بھی عورت کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے۔ آپ سوچئے یہ سنت آئی کہاں سے دوڑنے والی؟ حاجر علیہ السلام سے دوڑی تھی عورت، ہے نا، سنت بنی مردوں کے لیے۔ یہ لاجک ہے؟ کون سا لاجک؟ لاجک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، سنت آئی عورت سے، کرتے ہیں ہم مرد، تو یہ لاجک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا، یہ لاجک ہے۔ تو جب آپ صفا پر پہنچیں گے تو اب آپ کا 2 چکر ہو گیا، پھر دوبارہ آپ کو صفا پر پہنچ کر کے وہی سیم عمل کرنا ہے، کعبہ کی طرف رک کر کے وہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 7 چکر میں آپ کو ایسے کرنا ہے۔ 7واں چکر کہاں کمپلیٹ ہوگا آپ کا؟ مروہ پہ کمپلیٹ ہوگا۔ اب مروہ پہ 7واں چکر کمپلیٹ ہو گیا، ٹائم زیادہ تو نہیں لے رہے ہم۔ اب اس کے بعد آپ کا صحیح مکمل ہو گیا، باہر نکلیے، بال کٹوا لیجئے۔ مردوں کو یا تو بال کٹوانا کیا تھا، حکم کیا تھا اس کا؟ ہاں کیا بتایا تھا ہم نے؟ ہاں واجب، واجب بتایا تھا نا ہم نے، اسی لیے تو لکھوایا تھا بھائی ایک ایک کر کے۔ بال کاٹنا واجب ہے عورت کے لیے، انگلی کے پور کے برابر۔ مرد یا تو پورے بال، سر کا بال چھلوا دے، یا تو پورے سر کا بال کٹنگ کروائے۔ اب آپ کا عمرہ ہو گیا کمپلیٹ۔ اب آپ جائیے، کپڑا اپڑا پہن لیجئے اپنا نارمل، اور آپ حلال ہو گئے، نارمل حالت میں آ گئے۔ اب یہ آپ کا عمرہ ہو گیا کمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پر مکہ میں آپ کو رہنا ہے، انتظار کرنا ہے 8 تاریخ کا۔ اس دوران آپ اگر آپ کو اس کا موقع ملے نفلی طواف کا تو کیجئے، جو کہ بہت کم چانس ہے کہ ملے گا، اگر ملے تو کیجئے۔ وہاں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد عائشہ، کسی نے شروع میں پوچھا بھی تھا مسجد عائشہ کے بارے میں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مان لیجئے 10 دن کا ٹائم ملا، ابھی 10 دن ہے حج میں، اب مکہ میں بیٹھے ہوئے چلو عمرہ کرتے ہیں۔ مکہ سے اتر کی طرف ایک جگہ ہے، مقام تنعیم نام ہے، تنعیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچی تھیں تو ان کو پیریڈ آ گیا تھا۔ جب پیریڈ آ گیا تو طواف کر نہیں سکتی، تو جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام کو دیا کہ تم لوگ عمرہ کرو اور اس کو تمتع بنا دو، وہ حضرت عائشہ اس پر عمل کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے طواف کرنا ہے، طواف کر نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے نہیں کیا، تو پھر انہوں نے قران ہی کیا، قران ہی رکھا۔ جب ان کا حج وغیرہ ختم ہو گیا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول سارے لوگوں نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، میں نے صرف حج کیا، حالانکہ ان کا عمرہ حج میں شامل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر، کہا ان کو لو اور ان کو لے جاؤ تنعیم، اور وہاں سے ان کو احرام بندھوا کے لاؤ، ان کو عمرہ کراؤ۔ تنعیم کیوں بھیجا؟ جس طرح سے میقات ہے نا، باؤنڈری ایک مکہ سے کافی دور، اسی طرح حدود حرم ہے، مکہ کی ایک باؤنڈری ہے، مکہ کی، اس کو حدود حرم کہتے ہیں۔
چاروں طرف. اتر سمت میں تنعیم یہ حدود حرم ہے, حرم کی باؤنڈری ہے. اتر سمت میں چاروں طرف ہے اس کی باؤنڈری, الگ الگ طرف الگ الگ نام ہے. جو تنعیم ہے وہ سب سے قریب ہے. اگر کوئی آدمی مکہ سے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اسے حدود حرم سے باہر نکل کر کے احرام, یہ عمرہ کی بات کر رہا ہوں, حدود حرم سے باہر نکل کر کے احرام باندھنا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ کے تمام اعمال مکہ کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو جب وہ حدود حرم سے باہر نکل جائے گا تو حرم اور حل دونوں کو جمع کر لے گا. اور حج میں باہر نہیں نکلنا ہوتا ہے, کیونکہ حج میں آٹومیٹک وہ جائے گا عرفات اور مزدلفہ, حرم سے باہر آٹومیٹک نکلے گا. تو اس لیے حج میں وہیں اسی جگہ سے احرام باندھنا ہوتا ہے. لیکن عمرہ کے لیے حدود حرم سے باہر نکل کر کے حل جس کو کہتے ہیں وہاں جا کر احرام باندھنا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مقام تنعیم بھیجا. بعد میں اس جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے جس کا نام ہے مسجد عائشہ, وہی مقام تنعیم ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابا کی طرف سے عمرہ, اماں کی طرف سے عمرہ, فلاں کی طرف سے عمرہ, وہ 10 دن میں 2 3 عمرہ کرتے ہیں وہاں تنعیم جا کر کے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن میں تھی. ایک سفر میں ایک ہی حج عمرہ کرنا یہ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ثابت ہے کہ ایک سفر میں ایک سے زیادہ کیا ہو. آپ سوچئے ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ان کو لے کر وہاں تک گئے تھے, آخر میں جانے آنے میں تو تھکاوٹ تو ان کو بھی ہوئی نا, تو وہ بھی چاہتے تو نیت کر لیتے, عمرہ ان کا بھی ہو جاتا. بھائی جا ہی رہا ہوں ساتھ ساتھ میں, جب جاؤں گا آؤں گا تو میں بھی عمرہ کر لوں. انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ ایک سفر میں ایک عمرہ. تو یہ حکم حضرت عائشہ یا ان کی جیسی خواتین کے لیے ہے, سب کے لیے نہیں ہے. اس لیے وہاں جا کر کے وہی کام کریں جو ہمارے نبی نے کیا, صحابہ کرام نے کیا. اپنی طرف سے دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اپنے اعزاء و اقارب کو فائدہ پہنچانا ہے وہیں حرم میں بیٹھو, دعا کرو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے, اس طرح فائدہ پہنچاؤ جو طریقہ ثابت ہے. آپ نفلی طواف کرو, اس طواف کے اندر ان کے لیے دعا کرو, ٹھیک ہے. اب آپ کا عمرہ ہو گیا کمپلیٹ. اب وہاں بیٹھ کر کے آپ انتظار کیجئے مکہ میں, نمازیں وغیرہ ٹائم سے پڑھیے, ذکر و اذکار کیجئے, تلاوت جو بھی عبادتیں ہیں آپ کیجئے. اب آئے گی 8 تاریخ, ہے نا. 8 تاریخ سے حج کے ایام شروع ہوں گے, اور 8 تاریخ کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب دوبارہ سے نیت باندھنا ہے, احرام باندھنا ہے, نیت کرنا ہے. کس چیز کی نیت؟ حج کی. ابھی آپ کا عمرہ ہوا ہے, اور عمرے کے بعد یہ جو 8-10 دن کا پیریڈ گزرا, یہ تمتع والا پیریڈ ہے, آپ نے فائدہ اٹھایا, اسی لیے تمتع ہے. 8 تاریخ کو آپ کو دوبارہ سے حج کے لیے احرام باندھنا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ اتنی بڑی وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے, 8 تاریخ سے پہلے بیشتر حجاج کو مینا پہنچا دیتے ہیں. 7 تاریخ گزرنے کے بعد رات ہی میں, یا تو 7 تاریخ کے دن کو, یا اس سے پہلے بھی, کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر اس گھنی آبادی کے اندر روڈ بائی روڈ مینا پہنچانا یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے پہلے پہنچا دیتے ہیں. اصل سنت کیا ہے؟ 8 تاریخ. تو بہرحال آپ اصل سنت جانیے, یہ رخصت ہے کہ اگر مجبوری ہے تو پہلے آپ جا سکتے ہیں وہاں پر. تو دیکھیے یہاں پر اس سے تھوڑی سی آپ مدد لے سکتے ہیں. ہم لوگ کہاں تک پہنچے ہیں؟ 5, اچھا یہاں تک. یہ 8 تاریخ ہے. یہاں 8 تاریخ کو آپ پھر ویسے ہی نیت آپ کو کرنا ہے جیسے ذوالحلیفہ میں کیے تھے. نہائیے دھوئیے, صفائی ستھرائی وغیرہ سب کیجئے, جسم پہ خوشبو لگائیے, یہ کپڑا لپیٹ لیجئے اور نیت کیجئے, اور کہیے لبیک اللہم عمرتن, عفوا لبیک اللہم حجن. اب آپ حج کی نیت کر رہے ہیں. 8 تاریخ کو یہاں سے نیت کر کے آپ کو جانا ہے مینا. آپ ایسے مینا جائیں کہ ظہر سے پہلے آپ مینا پہنچ جائیں. سنت یہ ہے. ظاہر ہے ارکان اور واجبات کو چھوڑ کر کے میں جو بھی بتاؤں گا وہ سب سنت ہے. آپ ظہر سے پہلے پہنچ گئے مینا. اب مینا میں جا کر کے آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے. کتنا؟ 2 رکعت پڑھنا ہے قصر کے ساتھ. ادھر اور راستے میں تو میں نے بتایا ہی نہیں, مسلسل آپ کو قصر کرنا ہے. وہ تو عام حکم ہے نا سفر کا, تو مسلسل آپ کو قصر ہی کرنا ہے.
کسی حرم میں ائمہ کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو پورا پڑھیں گے، کیونکہ اگر آپ کا امام مقیم ہے تو آپ بھی پورا پڑھیں گے. انما جعل الامام لیؤتم بہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ جب کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھتے تو پورا پڑھتے، اکیلے پڑھتے تو قصر کرتے سفر میں. تو بہرحال اس پورے ٹائم میں آپ کو قصر کرنا ہے. اب مینا میں جب آپ پہنچے، مینا میں آپ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر اتنا پڑھنا ہے. ظہر عصر آپ قصر کے ساتھ پڑھیے، اپنے اپنے ٹائم میں، جمع نہیں کرنا یہاں پر، اپنے اپنے ٹائم میں. ظہر کو ظہر کے ٹائم میں، عصر کو عصر کے ٹائم میں. پھر مغرب میں تو قصر ہے نہیں، ہے مغرب میں بھی قصر، مغرب میں قصر نہیں ہے. ہاں اب یہاں پر بھی دیکھیے لاجک کام نہیں کر رہا ہے. بھائی تمام نمازوں میں قصر ہے، وہاں پر بھی 3 کے بجائے 2 کر دیا گیا ہوتا، کیا دقت تھی؟ لیکن 3 ہی ہے نا. تو عشاء میں قصر کریں گے. اس کے بعد وہاں پہ مینا میں کیا کرنا ہے؟ مینا میں آپ نمازیں پڑھیے ٹائم سے. اور ہاں، احرام باندھنے کے بعد پھر تلبیہ آپ کا شروع ہو جائے گا. جیسے وہاں تلبیہ پکار رہے تھے نا، اب یہاں پر بھی آپ کا تلبیہ شروع رہے گا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ پکاریے، ذکر و اذکار کیجئے، دعائیں کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجئے، اور ہر طرح کے غلط کاموں سے بچیے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ شیطان پتہ نہیں وہاں پر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، یہ دیکھا گیا ہے. جیسے وہاں آدمی خالی ہوتا ہے، یہاں سے جاتا ہے تو 4 لوگ 5 لوگ 10 لوگ گروپ بنا کر کے بیٹھے، غیبتیں چل رہی ہیں، فلانے یہ ایسے، فلانے ایسے، یہ وہ گاؤں کی باتیں، شہر کے، اپنے شہر کی باتیں. ان سب چیزوں سے پرہیز کیجیے. اور اس پورے ٹائم میں آپ کوشش کیجیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، تاکہ آپ کو حج مبرور کا اجر مل سکے. حج مبرور وہی ہے جس میں گناہ نہ کیا جائے. ہر طرح کی چیزوں سے، غلط چیزوں سے بچنا ہے آپ کو. اب فجر کی نماز تک آپ کو وہاں رہنا ہے مینا کے اندر. اب اس کے بعد کون سی تاریخ آ گئی؟ 9 تاریخ آ گئی. آپ فجر کی نماز پڑھیے. فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر وہاں انتظار کیجیے مینا میں ہی. اور جیسے ہی سورج طلوع ہو، جیسے ہی سورج طلوع ہو، آپ کو چل دینا ہے وہاں سے عرفات کی طرف. نقشہ یہاں پر نہیں ہے، نقشہ ہوتا تو اور سمجھنے میں آسانی ہوتی. دیکھیے، مان لیتے ہیں کہ یہ مکہ ہے یہاں پر، اور یہاں مان لیتے ہیں مینا ہے. مکہ سے مینا کم سے کم مسجد حرام سے 6-7 کلومیٹر ہوگا تقریباً. آپ کو پھر یہاں سے مینا سے، یہ مینا ہے، مینا سے آپ کو چلنا ہے عرفات کی طرف. آپ یوں مانیے کہ یہاں عرفات ہے، تقریباً 12-14 کلومیٹر. مینا سے 12-14 کلومیٹر، نہیں 8 کلومیٹر نہیں. عرفات دور ہے. مزدلفہ اتنا تو، مزدلفہ 5-6 کلومیٹر تو مزدلفہ ہے. کم سے کم 12، کچھ کتنا بھی ہو اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، دوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جانا تو ہے. تو یہاں پہ عرفات ہے، میدان عرفات، جو کہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا. پورا آپ گھومنا چاہیں تو پورا دن بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہے. یہاں پہ مزدلفہ ہے، ٹھیک ہے. آپ مینا سے 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد آپ کو چلنا ہے عرفات کی طرف. راستے میں آپ کو مزدلفہ پڑے گا، لیکن مزدلفہ میں سے ابھی آپ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ کو گزر جانا ہے، عرفات پہنچ جانا ہے. جب آپ عرفات پہنچیں گے، یہ باؤنڈری ہے، اسی باؤنڈری سے پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد نمیرہ نام ہے، نمیرہ. یہاں پہ اللہ، اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، جو کہ عرفات کی باؤنڈری سے جسٹ پہلے ہے. ابھی عرفات میں نہیں داخل ہونا آپ کو، آپ ظہر سے پہلے پہنچے ہیں. آپ سنت یہ ہے کہ ظہر تک، سنت یہ ہے کہ 9 تاریخ کو جب آپ عرفات پہنچیں تو زوال سے پہلے آپ کو عرفات سے باہر رہنا چاہیے. سنت یہ ہے. لیکن اس سنت پر بھی آپ کے لیے شاید عمل کرنا ممکن نہ ہو، کیونکہ آپ گروپ کے ساتھ ہوں گے. گروپ والا ڈائریکٹ آپ کو میدان عرفات میں لے جائے گا، کسی خیمے میں لے جا کر کے ٹھہرائے گا. کیونکہ 20-25 لاکھ لوگ اگر چاہیں کہ باؤنڈری کے پاس ہم رکیں گے تو کیا یہ ممکن ہے؟ وہاں پر ایک وادی بھی ہے، مطلب نالے ٹائپ کا بڑا سا،
چھوٹی ندی کہہ سکتے ہیں, پانی وانی تو اس میں نہیں رہتا ہے لیکن وہ گہرا ہے بالکل جسٹ باؤنڈری سے پہلے, تو وہاں پہ ممکن نہیں ہے رک پانا. اگر کوئی اکیلے حج کر رہا ہے, ساتھ میں کوئی نہیں ہے, کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہے تو ممکن ہے, لیکن گروپ میں یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال سنت یہ ہے کہ باؤنڈری سے پہلے رکا جائے, اور جب ظہر کا ٹائم ہو تو ایک اذان اور 2 اقامت سے جمع اور قصر کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھی جائیں. اگر مسجد کے آس پاس ہیں, آپ مسجد میں جگہ پاتے ہیں, تو امام کے ساتھ پڑھیے نماز, جو کہ ممکن نہیں ہے. تقریباً مسجد کتنی کیپیسٹی کی ہوگی؟ بہت ہوگی تو 30-40 ہزار ہوگی, شاید اتنی بھی نہیں ہوگی. بڑی سی مسجد ہے لیکن کتنی بڑی ہو جائے گی, اور پورے سال میں ایک دن وہ مسجد وہاں وہ جگہ ایکٹیو رہتی ہے, تو اس کو کتنی بڑی مسجد بنائیں گے. بہرحال جو عرفات کا آپ لوگ خطبہ سنتے ہیں اسی مسجد میں خطبہ ہوتا ہے, اسی مسجد نمرہ میں. تو آپ کہیں پر بھی رہیں, جہاں پر بھی رہیں, جب ظہر کا ٹائم ہو جائے تو اذان دی جائے, اور ایک اذان سے 2 اقامت سے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھیں. 2 رکعت ظہر پڑھیں اور 2 رکعت عصر پڑھیں. دونوں کی سنتیں بھی پڑھیں کہ نہیں, ظہر عصر کی سنتیں. ایک فائدے والی بات یاد رکھیں کہ سفر کی حالت میں سنت راتبہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ سنت ہے, سوائے فجر کی سنت کے. فجر کی 2 رکعت جو سنت ہوتی ہے پہلے, وہ ہر صورت میں پڑھنا ہے, سفر میں, حضر میں, ہر جگہ. لیکن سفر کی حالت میں باقی نمازوں کی جو سنن رواتب ہیں ان کو چھوڑنا یہ سنت ہے. اب بہت یہاں پر بھی دیکھیے لاجک کہاں گیا. بہت سارے لوگ کہیں گے یار عبادت ہی تو ہے, چلو کر لیتے ہیں, ہم کون سا پریشانی میں ہیں, اے سی والی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا دقت ہے سنت پڑھنے میں, ایک زائد کام ہو جائے گا, اجر ہی ملے گا. ایک آدمی جو سنت نہیں پڑھتا ہے اور ایک آدمی جو پڑھتا ہے سفر میں سنت, جو نہیں پڑھتا ہے وہ سنت کے مطابق ہے. جس طرح سے کام کرنا سنت ہوتا ہے اسی طرح کام چھوڑنا بھی سنت ہوتا ہے. تو جہاں نبی نے نہیں کیا ہے وہاں نہیں کریں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے دن تک سفر کیا, کبھی آپ سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور دوسری روایت میں ہے کہ فجر کی سنت آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے, فجر کی سنت اور وتر. باقی سفر میں سنن رواتب نہیں پڑھنا چاہیے. بہرحال وہاں پہ آپ کو ظہر پڑھنا ہے اور عصر پڑھنا ہے جمع اور قصر کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے ظہر عصر جب پڑھ لیا تو اب گویا کہ لمبا ٹائم آپ کے پاس ہے, کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھنی ہے. اب اس کے بعد آپ میدان عرفات میں رہیے شام تک, اور اس پورے ٹائم کو ذکر و اذکار اور دعاؤں سے مشغول رکھیے. وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے بہت سارے حجاج کرام وہ جیسے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ٹائم ہو, شام کب ہوگی, دھوپ ہے, گرمی ہے, یہ ہے, وہ ہے, دنیا بھر کی چیزیں. حج کے اندر سب سے بہترین موقع دعائیں کرنے کا, ذکر و اذکار کرنے کا, عبادت کرنے کا یہی عرفات ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ الحج جو عرفہ, عرفہ ہی حج ہے. اور وہاں پر کثرت کے ساتھ جو دعا پڑھنی چاہیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بھی آپ ہر طرح کی دعا کریں, ایک سیکنڈ سے آپ فائدہ اٹھائیں, کوئی ایک لمحہ آپ وہاں ضائع نہ کریں. آپ یہ کام شام تک کریں, مغرب تک. جیسے ہی سورج غروب ہوگا, سورج غروب ہونے کے بعد کیا کرنا ہے, مغرب پڑھنا ہے. ہاں مغرب نہیں پڑھنا ہے, یہاں پر مغرب نہیں پڑھنا. اب سورج غروب ہو جائے گا, الٹے قدم آپ کو عرفات سے لوٹنا ہے مزدلفہ کی طرف, ہے نا. آپ کو مزدلفہ آنا ہے. اگر آپ عرفات سے مغرب سے پہلے نکل گئے تو کیا غلط کیا آپ نے؟ ہاں واجب چھوٹ گیا آپ کا واجب چھوٹ گیا تو دم دینا پڑے گا. تو آپ کو مغرب تک رہنا ہے. اس لیے جو مینا میں آپ کو پہلے لے آئے تھے وہاں کوئی دقت نہیں تھی, عرفات میں پہلے پہنچا دیے تھے, کوئی دقت نہیں تھی. لیکن وہاں سے آپ کو کوئی بھی مغرب سے پہلے نہیں لائے گا. یہ بات بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ لوگ آٹومیٹک مغرب کے بعد ہی لائیں گے. پوری رات آپ کے پاس ہے آنے کے لیے, کوئی دقت نہیں ہے. اور وہاں پر میدان بھی ہے, وہ شہر کی آبادی کے اندر نہیں ہے کہ آنے میں دقت ہو. ابھی تو ٹرین میں اس کا بھی جو ہے ٹرین کا بھی سسٹم ہو گیا ہے, تو کچھ لوگ ٹرین سے آتے ہیں, کچھ بسوں سے آتے ہیں, کچھ پیدل بھی آتے ہیں, ہر طرح کے راستے بنے ہوئے ہیں. تو واپس آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئیں. آپ مزدلفہ جب آئیں گے, اگر کوئی آدمی پیدل آئے
تو بھی میرے خیال سے جو ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں وہ مزدلفہ پہنچ جائے گا. سواری سے آپ آ رہے ہیں تو 10 منٹ، گاڑی سے 10 منٹ کا راستہ. بہرحال مزدلفہ پہنچتے پہنچتے آپ کو تقریباً عشاء کا ٹائم ہو جائے گا. جب آپ مزدلفہ پہنچیں تو اب مزدلفہ کے اندر آپ کو نماز پڑھنی ہے مغرب اور عشاء. وہاں پر آپ نے جمع تقدیم کیا تھا عرفات کے اندر، یہاں جمع تاخیر کرنا ہے. مغرب 3 رکعت پڑھنی ہے، 1 اذان 2 اقامت. مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ وتر بھی آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ سفر میں وتر پڑھنا ہے. پھر پوری رات کیا کرنا ہے مزدلفہ میں؟ آپ کو پوری رات وہاں ذکر و اذکار اور عبادت نہیں کرنی ہے. دیکھیے عام حالات میں رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا، یہ عبادت ہے نا، بہت بڑی عبادت. یہاں پر سونا عبادت ہے، کیونکہ ہمارے نبی وہاں سوئے تھے، ہے نا. نماز پڑھ کے آرام سے فوراً جہاں جگہ پائیے سو جائیے. مزدلفہ کے اندر خیمے وغیرہ نہیں ہے، پورا میدان ہے آسمان کے نیچے، سب کو آسمان کے نیچے رہنا پڑے گا. تو آپ جہاں بھی جگہ پائیں وہاں پر سو جائیں اور پوری رات سو کر کے گزاریں، کیونکہ اگلا جو دن آنے والا ہے اس دن بہت سارے کام ہیں، تاکہ آپ بالکل جو ہے آرام کر کے چاقو چوبند رہیں. اب فجر تک آپ سوئیے، فجر کی اذان ہو، آپ فجر کی نماز پڑھیے. فجر کی نماز کے بعد دعا کیجیے. کعبہ رخ ہو کر کے، کھڑے ہو کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کیجیے، یہ سنت ہے. مشعر حرام ایک وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، چھوٹی مسجد ہے، مشعر حرام نام ہے اس کا. تو ظاہر ہے سارے لوگ مسجد کے قریب نہیں جا پائیں گے، آپ پتہ نہیں کہاں دور رہیں گے. جہاں پر بھی ہیں اپنی جگہ سے کعبہ کی طرف رک کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. کب تک دعا کریں؟ حتی اسفر جدن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. خوب اجالا ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے خوب اجالا ہو جائے. جب خوب اجالا ہو جائے سورج نکلنے سے پہلے اب آپ کو یہاں سے مزدلفہ سے کوچ کر دینا ہے مینا کی طرف. کون سی تاریخ ہو گئی؟ 10 تاریخ ہو گئی. اب مینا آ جانا ہے آپ کو. مینا میں آپ کو اس دن 4 کام ہے. یہ 4 حرف کا مجموعہ، یہی آپ یاد رکھیے. 10 تاریخ کو 4 کام ہے آپ کو. را نون ہا تا، یہی ترتیب بھی ہے اس کی. رنحت، بہت سارے علماء نے اس کو اس طرح رنحت. را سے مطلب رمی، نون مطلب نہر، نہر، ہا مطلب حلق، تا مطلب طواف. یہ 4 کام ہے 10 تاریخ کا. ایک بات یاد رکھیں اور بھی مزدلفہ کے بارے میں، حالانکہ آپ لوگوں کے لیے وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم طریقہ جان رہے ہیں تو وہ بھی جان لیں. سنت ہے کہ اگر مزدلفہ میں کچھ کمزور لوگ ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بیمار ہیں، کوئی کمزور بوڑھے لوگ ہیں، تو ان کو آدھی رات کے بعد نکل جانے کی اجازت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ زوجہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کافی عمر رسیدہ تھیں، انہوں نے اجازت مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آدھی رات کے بعد نکل جانے کی اجازت دیا. اسی طرح سے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خانہ کعبہ کے پاس پانی پلانے کی ذمہ داری ان کی لگی ہوئی تھی، تو حاجیوں کی خدمت کرنا تھا ان کو بھی پہلے نکل جانے کی اجازت دیا. اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے جن کی ڈیوٹی جانوروں کو چرانا، چارہ وغیرہ کھلانا تھا، ان کو بھی اجازت دے دیا کہ آدھی رات کے بعد نکل جاؤ مزدلفہ سے. تو اگر اس طرح کا کوئی ہے تو اس کو آدھی رات کے بعد اجازت ہے. لیکن اگر آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، تو آپ کو مزدلفہ میں صبح تک رہنا ہے. مزدلفہ سے نکل کے جب آپ مینا آئے تو پہلا کام آپ کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ رمی. شیطان نہیں ہے بھائی کہیں، یہ ہندوستان پاکستان والوں نے شیطان بنایا ہوا اس کو، اردو والوں نے. یہ دیکھیے یہاں مینا کے اندر جب آپ داخل ہوں گے، پہلے دن 10 تاریخ کو آپ کو بڑے جمرہ کو صرف کنکری مارنا ہے. یہ تھوڑا میں نے سائز میں چھوٹا بڑا بنایا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو. یہ کوئی شیطان نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے، وہ ایک علامتی چیز ہے وہاں، ورنہ وہاں شیطان نہیں بیٹھا ہوا ہے نا. وہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی، جو ہم وہاں ادا کرتے ہیں کیونکہ ہماری شریعت نے اس کو سنت بنا دیا. تو یہ بڑا جمرہ ہے.
مکہ ادھر ہی ہے, جو مکہ کی طرف ہے وہ بڑا جمرہ ہے. آپ کو آنا ہے جب مینا میں تو سیدھا آپ کو یہاں آ جانا ہے, ان دونوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے نا. یہاں آنا ہے سیدھا آپ کو, اور یہاں پر 7 کنکری مارنا ہے. 7 کنکری مارنے میں سنت یہ ہے کہ آپ ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں. کنکری چھوٹی ہونی چاہیے, بڑا بڑا پتھر نہیں ہونا چاہیے. جیسے جب دماغ میں یہ رہے گا کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں, تبھی آئے گا کہ چلو بھائی بڑے پتھر سے مارتے ہیں, ہے نا. ایسا کرتے ہیں, ایسا نہیں, وہ آپ جائیں گے تو دیکھیں گے چھتری سے مار رہے ہیں لوگ, ڈنڈا پھینک کے مار رہے ہیں. میں نے ایک واقعہ سنا تھا, میرے ایک استاذ نے بتایا کہ ایک آدمی پستول لے کر گیا, چھپا کے گیا تھا, پہلے شاید کسی وقت کا واقعہ. یہ سب جہالت ہی تو ہے بھائی. ہم شیطان سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ تھوک دیتے ہیں, تو یہ تھوکنا, جب تھوکتے ہوں گے تو شیطان کتنا ہنستا ہوگا کہ دیکھو یہ آئے ہیں مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے اور میری ہی مدد کر رہے ہیں. تو وہاں اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں. پانی کا جو ہے بوتل میں پانی وغیرہ گندا پانی بھر کے مارتے ہیں لوگ. اب مارتے ہوئے کہیں نشانہ چوک گیا تو پتہ چلا کسی کے اوپر لگ گیا. بڑی کنکری آپ مار رہے ہیں, مان لیجیے وہاں تک نہیں پہنچا, بیچ میں کہیں گر گیا, کسی کے اوپر لگ گیا, کتنے لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے. تو یہ سب نہیں. چنے کے دانے کے برابر, کھجور کی گٹھلی کے برابر, چنے کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں پہلے سے کہیں سے آپ اٹھا لیں, اور 7 کنکری مارنا ہے. ہر کنکری پر اللہ اکبر کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہمیں بتایا ہے کہ کنکری مارنا اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے. تو یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اور ہم شیطان اور اس کے تمام چیزوں سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں. تو 7 کنکری مارنا ہے. کنکری مارتے وقت ایک سنت یہ ہے کہ جیسے مان لیجئے وہاں پہ ابھی آپ تصویر میں دیکھے ہوں گے, جمرہ کی تصویر ہے نا, ایسے دیوار بنی ہوئی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ دیوار شیطان ہے, وہ علامت ہے, بنا دیا گیا کسی جگہ پر مارنا ہے آپ کو. وہ ایک حوض نما بنا دیا گیا تاکہ کنکریاں نیچے چلی جائیں, نیچے ٹرک لگا رہتا ہے, اسی میں جمع ہو, پھر وہ ٹرک آتے جاتے رہتے ہیں. تو آپ کو اسی جو حوض نما بنا ہے اس میں پہنچ جائے بس, سمجھیے ہو گیا آپ کا. ضروری نہیں کہ اسی دیوار میں لگے گا نشانہ تبھی آپ کا ہوگا, اس جگہ پہنچ جائے بس. سنت یہ ہے وہاں پر کہ جو جمرہ ہے مان لیجیے یہاں پر, تو آپ کو اس طرح سے مارنا ہے کہ آپ کا یہ بایاں ہاتھ مکہ کی طرف, مکہ اس طرف ہے نا, اور یہ دایاں ہاتھ اس طرف رہے. یہ سنت ہے. اگر آپ ایسا وہاں پر چانس پائیں تو ایسا کریں, یہ سنت ہے تاکہ سنت پر بھی عمل ہو. اور یہ والا پا سکتے ہیں کیونکہ رمی جمرات کو ابھی اتنا کشادہ بنا دیا گیا ہے کہ بھیڑ بہت بٹ جاتی ہے, تو اتنی زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد کنکری آپ مار لیے, پہلا کام ہو گیا رمی. دوسرا کام ہے نہر. قربانی کا پیسہ آپ پہلے جمع کر دیجئے گا, کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں جانور خرید کے قربانی کروں گا, یہ ممکن نہیں ہے. بہت سارے آپ کو لوگ وہاں بہکانے والے ایسے بھی ملیں گے, انڈین پاکستانی ٹائپ کے. یہ جتنا مطلب یہ سب کرپشن ورپشن ہوتا ہے, لگتا ہے پورا سب ہمارے ایشیا ہی میں پایا جاتا ہے, مطلب یہ بر صغیر میں ہی. ایسے لوگ ملیں گے, رسید کاٹ رہے ہیں, بھائی قربانی حکومت کی طرف سے 500 میں ہو رہا ہے, میں آپ کا 200 میں کر دوں گا. اب وہ ہندوستانی آدمی وہ یہاں سب پورا کیلکولیٹ کرنے لگتا ہے, جو ہے 1 ضرب 25 تو بڑا سا اماؤنٹ آتا ہے, تو کہتا ہے یار اتنا تو فرق ہو گیا, تو چلو ہم اسی کے بعد جمع کر دیتے ہیں. کیا گارنٹی ہے کیوں کرے گا؟ پہلی بات تو وہ ایک غیر قانونی کام کر رہا ہے, حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اور کیا گارنٹی ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں. میں یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا ہوں, لیکن یہ والی غلطی مت کیجیے گا. آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گئے ہیں, تو 200-400 ریال سے آپ کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ جو چیز ایک دم یقینی ہے وہ کیجیے. جگہ جگہ کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں مکہ میں, بہت ہی انتظام کے ساتھ بہت اچھے انداز میں قربانی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ پیسہ جمع کیجئے, رسید لے لیجئے, آپ کی قربانی آٹومیٹک ٹائم سے ہو جائے گی. آپ کو کچھ جانے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں آنکھ سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں, سنی سنائی نہیں, کہ بہت ہی اچھے انداز میں قربانی ہوتی ہے جو حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ قربانی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے, پہلے سے آپ جمع کر چکے ہیں. تیسرا کام ہے حلق کرنا. اس کے بعد آپ حلق کر لیجئے, ہے نا, یا تو پورا حلق کیجئے یا تو بال کٹوائیے, کٹنگ کروائیے. عورتیں پور کے برابر بال کاٹ لیں گی. پھر اس کے بعد چوتھا کام ہے طواف کرنا. سنیے, یہ جو رمی اور حلق, یہ 4 کام میں سے اگر یہ 2 کام را اور ہا, یہ 2 کام آپ نے کر لیا. اور ہاں ایک چیز اور بھول گیا میں بتانا,
جب آپ یہاں پہنچیں گے کنکری مارنے، پہنچتے ہی جیسے ہی کنکری مارتے ہوئے پہلی تکبیر آپ نے کہا اللہ اکبر، وہاں سے آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا. تلبیہ پکار رہے تھے نا پورے، میں نے کہا تھا پورے حج احرام کی حالت میں تلبیہ آپ کو پکارنا ہے. آپ پہلی کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ آپ کا تلبیہ ہو گیا بند. اب آپ کنکری مارنے کے بعد اور اس کے بعد جب آپ نے حلق بھی کروا لیا، اب آپ کا ہو گیا تحلل اول. تحلل مطلب حلال ہونا. تحلل اول ہو گیا. 2 بار حلال ہوتے ہیں آپ. تو پہلا حلال ہو گیا، حرام تھے ابھی آپ حالت احرام میں تھے. حالت احرام سے 2 اسٹیپ میں نکلتے ہیں ہم، ایک کو تحلل اول کہتے ہیں. تحلل اول جب ہو گیا وہ کب ہوتا ہے؟ ان 3 کام، اوپر کے 3 کاموں میں سے یہ رمی اور حلق کرنے کے بعد تحلل اول ہو جاتا ہے. تحلل اول ہونے کے بعد عورت کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہو گئیں. بیوی کے علاوہ ہر چیز حلال، جتنی پابندیاں تھیں سب ختم. صرف بیوی والی جو پابندی تھی وہ باقی رہے گی. وہ کب ختم ہوگی؟ وہ اس کے بعد ختم ہوگی، طواف کے بعد، ہے نا. اب اگر آپ کے پاس چانس ہے اور ہمت ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، تو چلے جائیے مکہ اور وہاں کر لیجئے طواف، ہے نا. طواف کیسے کریں گے وہ طریقہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، سیم طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور جب یہ آپ نے رمی اور حل کر لیا ہے تو ظاہر ہے وہ جو کپڑا لپیٹے ہوئے تھے وہ اس کو اتار سکتے ہیں آپ، کیونکہ میں نے کہا نا کہ اس کے بعد بیوی کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہو گئی، ہے نا. تو کپڑا پہننا بھی، عام کرتا پیجامہ پہننا جائز ہو گیا، وہ سب آپ کر لیجئے، نہائیے دھوئیے. بلکہ وہاں پر خوشبو لگانا سنت ہے. حضرت عائشہ نے اس کا بھی ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحلل اول ہوا تو میں نے خوشبو لگایا طواف جانے سے پہلے. ہاں نکال دیجئے، میں نے بتایا نا کہ عورت بیوی کے علاوہ سب کچھ. بھائی وہی بات تو میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جو 11 پابندیاں تھیں اس میں ایک پابندی تھی بیوی، ہے نا. اس کو چھوڑ کے باقی سب حلال ہو گیا. اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں چیز حلال فلاں چیز حلال، سب بیوی چھوڑ کے تحلل اول کے بعد سب کچھ حلال ہو گیا، ہے نا. نہائیے دھوئیے، خوشبو لگائیے اچھے سے، اس کے بعد طواف کرنے جائیے اگر اس دن جا سکتے ہیں تو. اگر آپ گئے اور آپ نے طواف بھی کر لیا اسی دن 10 تاریخ کو، طواف ختم ہوتے ہی ہاں طواف کریں گے اور سعی کریں گے. اور طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے نا، دونوں میں طریقہ وہی ہے. اب ظاہر ہے یہاں اجتباء وغیرہ کا سوال نہیں ہے، رمل جو دوڑنے والا تھا طواف میں وہ سوال نہیں ہے، کیونکہ وہ طواف قدوم میں کرنا تھا، ہے نا. جب آپ نے طواف کر لیا اب آپ کا ہو گیا تحلل ثانی. اب آپ مکمل طور سے حلال ہو گئے. جو ایک پابندی بچی تھی بیوی کی وہ پابندی بھی ختم ہو گئی، ہے نا. ہاں صحیح بھی کرنا ہے، طواف صحیح دونوں کرنا ہے. ہاں اور طریقہ سیم جو پہلے بتایا ہوں. اگر 10 تاریخ کو کسی وجہ سے آپ نہ جا سکے، جو کہ بہت زیادہ امکان ہے اس بات کا، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے بہت زیادہ، تو آپ باقی کا کام 3 کام تو آپ کا ہو ہی گیا ہے. آپ حلال ہو ہی گئے، کپڑا وپڑا پہن لیجئے، نہا دھو لیجئے آرام سے. صرف بیوی حرام ہے بس، باقی سب چیزیں حلال ہو گئیں. اور آپ طواف کو کر دیجئے مؤخر، میں دوسرے دن کروں گا، 11 12 13 14 جب ٹائم پاؤں گا، جب مطلب آسانی پاؤں گا تب کروں گا. اب وہاں پر مینا میں آپ کو رہنا ہے. طواف کر لیے تب بھی لوٹ کے مینا جانا ہے؟ نہیں بھائی میں وہی تو بتا رہا ہوں بار بار، کیسے بتاؤں میں. 11 پابندیاں تھیں، تمام پابندیاں بیوی چھوڑ کے تمام پابندیاں ختم ہو گئیں. جو کپڑے کی پابندی تھی کہ یہ والا کرتا پیجامہ نہیں پہن سکتے، یہ بھی ختم. یہی تو بتا رہا ہوں کہ پھر سے بتاتا ہوں. یہ 4 کام ہیں 10 تاریخ کو. اس میں سے رمی مطلب کنکری اور حلق سر، یہ 2 کرنے کے بعد پہلا تحلل ہو گیا. پہلے تحلل کا مطلب بیوی چھوڑ کے سب حلال. ہاں جب کمپلیٹ کر لوں گا تب، درمیان میں نہیں. تو جب 2 کام ہو گیا تو تحلل اول آپ کا ہو گیا. اب اگر آپ نے مان لیجئے طواف بھی کر لیا اسی دن تو جو بیوی کی پابندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن ہو سکتا ہے آپ نہ کر پائیں، بہت مشکل ہے اس دن، تو آپ مؤخر کر کے رکھیں اور وہ والی پابندی برقرار رہے گی آپ کی.
پھر یہ 11 تاریخ ہو جائے گا ختم. ہاں مینا کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے, نمازوں کے سلسلے میں نمازیں آپ کو قصر کے ساتھ پڑھنی ہے اور ہر نماز کو اس کے اپنے ٹائم میں پڑھنا ہے, یعنی جمع نہیں کرنا ہے, قصر کرنا ہے. اب مینا میں آپ کو جو تکبیرات عیدین ہیں, اس پہلے والے اس بڑے والے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد سے لے کر کے وہ تکبیرات عیدین کہیں گے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ والی تکبیر آپ کثرت کے ساتھ جیسے عید میں کہتے ہیں اسی طرح سے کہیں گے. اس کے بعد آئے گی 13 تاریخ, 11 تاریخ. 11 تاریخ کو آپ کو کیا کرنا ہے, صرف ایک کام ہے. 11 تاریخ کو تینوں کو کنکری مارنا ہے. شروع کرنا ہے چھوٹے سے, چھوٹا, درمیانی, بڑا. کنکری مارنے کا سیم طریقہ ہے. چھوٹے پہ آئیے, کنکری ماریے, 7 کنکری اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر کے کنکری مارنے کے بعد یہاں پہ کھڑے ہو کر کے اور دعا کیجئے, کعبہ کی طرف رک کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجئے, جتنا دیر ممکن ہو سکے آپ سے دعا کیجئے. پھر اس کے بعد دوسرے پر آئیے. دیکھیے پہلے دن جو میں نے بتایا تھا وہاں میں نے دعا کا ذکر نہیں کیا ہے نا, تو وہاں پر نہیں کرنا ہے. دوسرے والے پہ آئیے, سیم کام کرنا ہے, کنکری ماریے 7 اور یہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا کیجئے کعبہ کی طرف رک کر کے. پھر اس کے بعد تیسرے والے پہ آئیے, اس کو کنکری ماریے. پھر کیا کرنا ہے, نہیں یہاں دعا نہیں کرنا ہے. اسی لیے میں اس کو جو ہے بار بار انڈر لائن کر رہا ہوں. تیسرے والے کو مارنے کے بعد دعا کسی دن نہیں کرنا ہے, دعا پہلے اور دوسرے پہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے وہی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو 11 تاریخ ختم. نمازیں ویسے ہی پڑھتے رہنے ہیں, تکبیرات ویسے ہی کہتے رہنا ہے آپ کو. اور ہاں یہ جو راتیں ہیں, یہ راتیں آپ کو گزارنی ہے مینا میں. 10 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے, یعنی 11 اور 10 کے درمیان والی رات مینا میں گزارنا ہے. اگر یہ رات گزارنے کا کیا حکم ہے, رکن کیا واجب؟ ہاں مینا میں رات گزارنے کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے. واجب میں نے لکھوایا ہے اس کو, یہ واجب ہے. گویا کہ اگر وہ چیز کسی نے چھوڑا, اور کنکری مارنا کیا ہے, رکن ہے یا واجب؟ واجب. رات گزارنا واجب ہے, اور رات گزارنے سے مقصود آدھی رات کم سے کم ہونا چاہیے. رات جتنے گھنٹے کی ہوتی ہے کم سے کم اس کا آدھے سے کچھ زیادہ حصہ, رات کا بیشتر حصہ وہاں پہ گزارنا ہے آپ کو. 11 تاریخ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد آئے گی 12 تاریخ. 12 تاریخ کو بھی آپ کو سیم کام کرنا ہے جو آپ نے 11 کو کیا ہے, کوئی فرق نہیں ہے نا, سیم. 12 تاریخ کو بھی سیم کام کرنا ہے. 12 تاریخ کے دن ایک آپشن آپ کے پاس اور بھی ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ چاہو تو 12 تاریخ کو آپ اپنا حج ختم کر سکتے ہو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ, جو قرآن کی آیت ہے. اس کو تعجل بولتے ہیں. یوم النفر الاول, پہلے دن نکل جانا. تو 12 تاریخ کو اگر آپ یہ نیت بنا لیں کہ آج میں اپنا حج ختم کرنا چاہتا ہوں, تو کنکری ماریں بڑے جمرات کو, جیسے 11 کو آپ نے کنکری. اور ہاں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ یہ 11-12 کو کنکری زوال کے بعد مارنا ہے, اللہ کہ مجبوری ہو کہ اتنی بھیڑ ہو کہ نہیں مل رہا ہے, ورنہ سنت زوال کے بعد مارنا ہے. اور یہ کنکری میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ کنکری میں اب بہت سہولت ہو گئی ہے, آپ زوال کے بعد جا سکتے ہیں. تو زوال کے بعد مارنا, اور جبکہ 10 تاریخ کو صبح ہی مارنا ہے. تو 12 تاریخ کو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنا حج ختم کر سکتے ہیں. تو بڑے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد آپ نیت کیجئے کہ اب میں حج ختم کر رہا ہوں, جا رہا ہوں مکہ. اگر آپ نے طواف پہلے کر لیا تھا 10 تاریخ کو, تب تو ختم ہو گیا آپ کا. اور اگر آپ نے طواف روک کے رکھا تھا تو اب جائیے مکہ, اپنا طواف کر لیجئے, ہے نا, اور حج آپ کا ہو گیا ختم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ایک دن میں اور رہوں گا, یہ زیادہ افضل ہے, کیونکہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا, اور اس میں زیادتی ہے عمل کی. تو آپ پھر وہ رات وہاں پر گزاریے مینا کے اندر, اور پھر 13 تاریخ ہو جائے گی. 13 کو پھر آپ کو سیم طریقے سے کنکری مارنا ہے, چھوٹا درمیانی بڑا, سیم طریقہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا 11 کو. اب 13 تاریخ کو آٹومیٹک آپ کا
حج ختم ہو جائے گا. طواف آپ پہلے کر چکے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں کیے ہیں تو مکہ جائیے اور طواف افاضہ کیجئے, صحیح کیجئے, اور آپ کا حج ہو گیا ختم. ٹھیک ہے. اب وہاں پر مکے میں جتنا دن رہنا ہے آپ وہاں پر رہیے, نمازیں وغیرہ پڑھیے, نفلی طواف کیجئے, اور اس کے بعد جی ہاں اگر آپ نے 10 تاریخ کو کر لیا ہے طواف افاضہ تو اچھی بات ہے. اگر نہیں کر پائے ہیں, نہیں آنا ہے. پھر سے سنیے 10 تاریخ کو میں نے 4 کام بتایا, ٹھیک ہے. 3 کام تو آپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے. طواف میں دقت آ سکتی ہے, اگر ہمت ہے تو کر لیجئے جا کے, اچھی بات ہے. اگر کر لیں گے تو آپ کا طواف صحیح بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر مان لیجئے بائی چانس نہیں جا سکے آپ کسی پریشانی سے, تو گویا کہ طواف کو آپ نے روک کے رکھا ہوا ہے. جب 12 تاریخ کو اگر آپ حج ختم کر رہے ہیں تو ظاہر 12 کو مکہ جائیں گے. جب مکہ جائیے تو آپ طواف کر لیجئے جو روک کے رکھا تھا آپ نے. 13 کو کرنا چاہ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, بیٹھیے. جب 12 کو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ایک رات مینا میں اور رہیں گے, 13 کو بھی کنکری ماریں گے. اب جب 13 کو کنکری ماریں گے تب آپ مکہ جائیں گے. اب آپ کا طواف باقی ہے, آپ نے بچا کے رکھا ہوا ہے, وہ جا کے جب آپ طواف کریں گے تب آپ کا حج ختم ہوگا. مطلب ایک کام جب آپ نے روکا ہوا ہے, حج کا رکن روکا ہوا ہے, 2 رکن, طواف صحیح 2 رکن بچا ہوا ہے ابھی, تو حج کیسے ختم ہوگا؟ تو 13 کو جا کے جب طواف صحیح کر لیں گے, اگر آپ نے روکا ہوا ہے تو تب آپ کا حج ختم ہوگا. ابھی کلیئر ہے؟ ہاں. پھر آپ وہاں مکہ میں جتنے بھی دن رہنا ہے آپ رہیے. پھر جب مکہ سے آپ کو نکلنا ہو تو آخری کام مکہ کے اندر آپ کا جو ہونا چاہیے, آخری کام وہ طواف وداع. اگر کسی عورت کو, کئی عورتوں کو یہ پریشانی آ جاتی ہے, بہت سارے لوگ وہاں سے فون کرتے ہیں کہ جو ہے کسی خاتون کو پیریڈ آ گیا اسی بیچ میں جب نکلنے کے ٹائم میں, تو اگر کسی عورت کے ساتھ ایسی پریشانی ہو جاتی ہے تو اس کا طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے. باقاعدہ نص صریح ہے حدیث کے اندر, الا انہ رخص فی الحائض, اس طرح الفاظ ہیں, تو اس کے لیے رخصت ہے. باقی سارے لوگ نکلنے سے پہلے آخری کام طواف وداع کریں, اس کے بعد آپ وہاں سے نکل آئیں. اب مختصر انداز میں 2-3 منٹ میں مدینہ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں. ٹائم میرے خیال سے بہت زیادہ ہو گیا. نہیں, یہ جو 4 کام ہے, یہ پہلے بھی ایک سوال آیا تھا, یہ جو 4 کام ہے 10 تاریخ والا, ترتیب مستحب ہے. کوشش کریں کہ ترتیب سے ہی ہو. اگر ایسا نہ ہو پائے تو جائز ہے, بالکل نص صریح ہے اس باب میں, اللہ کے نبی افعل ولا حرج والی حدیث, تو آپ ترتیب آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے ترتیب میں آپ کو کوئی دقت آئے گی نہیں. کیا قربانی میں آئے گی؟ آپ نے جمع کر دیا ہے قربانی کا پیسہ. ہاں, وہ اصل میں وہ کام اتنا مشکل ہے نا, کئی لوگ وہاں جا کے کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش کرنا بیکار ہے. اس بھیڑ میں, اتنی بڑی بھیڑ میں آپ کہاں جا کے جانور ڈھونڈو گے؟ جی نہیں, ضروری نہیں ہے. جیسے طواف وداع جب کریں گے اس میں صحیح نہیں ہے. ہاں, نفلی طواف کریں گے تب بھی صحیح نہیں ہے. ہاں, مدینہ کے بارے میں 2-3 منٹ کے اندر, نہیں ابھی ختم کر لیتے ہیں, بس 3-4 منٹ. دیکھیے, اس کے بعد چاہے آپ مکہ کے بعد مدینہ جائیں یا شروع میں آپ مدینہ گئے تھے, جب بھی آپ مدینہ جائیں گے, مدینہ جانے کا آپ کا قصد مسجد نبوی ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. شد رحال کا مطلب قصد کے ساتھ کسی جگہ کا سفر کرنا. یہ صرف 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے, یعنی عبادت کے طور پر شریعت سمجھ کر کے کسی جگہ کا سفر کرنا, یہ صرف 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے. مسجد نبوی, مسجد حرام اور مسجد اقصی فلسطین کے اندر. اور کسی جگہ کی شرعی زیارت قصد کر کے جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ
یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. بدعت ہے, جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کا قصد کر کے یہاں سے جانا یہ جائز نہیں ہے. مسجد نبوی کا قصد کر کے جانا جائز ہے. تو آپ چاہے پہلی شروع میں مدینہ پہنچیں یا مکہ سے بعد میں آئیں تو مسجد نبوی کا قصد کر کے جائیں. یہ پہلی بات. مسجد نبوی میں جانے کے بعد جب آپ مسجد میں گئے, مسجد میں آپ نماز پڑھیں, عبادت کریں, جو بھی ہے, اب ظاہر ہے آپ مدینہ کے اندر پہنچ گئے ہیں. اب اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو شد رحال نہیں کہتے ہیں. جیسے آپ کے بغل میں قبرستان ہے تو قبرستان کی زیارت کرنا یہ سنت ہے, جانا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے. تو پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی جائیے سلام اور درود پڑھنے. طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں جائیے اور وہاں سے گزریے, جب قبر کے پاس سے آپ سلام کریے, السلام علیکم ایھا النبی, اس کے بعد آپ درود پڑھیے. پھر آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, ان پر بھی سلام پڑھیے, ان کے لیے بھی دعا کیجیے. حضرت عمر, اس کے بعد ان کو بھی سلام کیجیے, دعا پڑھیے. یہ طریقہ ہے, یہ زیارت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے آداب ہے. اس کے آگے کچھ مت کیجیے, چومنا, چاٹنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا. بھائی قبلہ ادھر ہے, وہاں آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مان لیجیے یہاں ہے تو قبلہ اس طرف ہے. اب آپ کو دعا ادھر منہ کر کے کرنا ہے, ادھر نہیں. آپ کو قبلہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد نہیں کرنا ہے, دعا اللہ تعالیٰ سے آپ کر رہے ہیں. اور اگر ممکن ہو, چانس ملے تو روضہ کے اندر نماز پڑھیے, جو تھوڑا محنت کے بعد ملے گا لیکن ملے گا. اس کے بعد مدینہ کے اندر کرنے والے جو کام ہیں, بقیع بغل میں ہے قبرستان, مسجد نبوی سے متصل ہے, بالکل باؤنڈری سے اس کے, آپ وہاں جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے, قبر کی زیارت کیجیے. اور قبر کی زیارت کے جو آداب ہیں, سلام کرنا اور وہاں پہ جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا, وہ کیجیے آپ. اسی طرح احد ہے, احد میں بھی ایک قبرستان ہے, شہدائے احد کی قبریں ہیں وہاں پر, جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ہے. تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ قبرستان ہے. اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتے تھے, سفر نہیں کرتے تھے, قبر کے لیے زیارت کرتے تھے. تو وہاں پر بھی جائیں, وہاں پر بھی جو قبر کی زیارت کے آداب ہیں اسی طرح سے سلام کرنا, ان کے لیے دعائیں کرنا. مسجد قباء ہے تیسری چیز, مسجد قباء جانا یہ بہت فضیلت والا عمل ہے. وہاں پر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا, اس میں عمرے کا اجر ہے, جیسا کہ آپ سنے ہوں گے حدیث میں ہے. تو آپ مسجد قباء جائیے, پیدل جا سکتے ہیں, تو ابھی تو بہت بہترین راستہ بن گیا مسجد نبوی سے سیدھا, آپ اس سے پیدل بھی جا سکتے ہیں, آپ ٹیکسی سے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. وہاں جائیے, وہاں پر بھی نماز پڑھیے 2 رکعت, فرض نماز کا ٹائم ہے تو فرض نماز بھی پڑھیے. ایک بار جائیے, 2-3 بار بھی جا سکتے ہیں اگر آپ ایک ہفتہ وہاں رک رہے ہیں تو باقی زیارت کی یہی جگہیں ہیں مدینہ میں. اس کے علاوہ کوئی بھی جگہ آپ گھومنے جا رہے ہیں الگ بات ہے, گھومنے تو آپ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. کشمیر بھی گھومنے جاتے ہیں, لیکن ہم کشمیر عبادت کی غرض سے تھوڑی گھومنے جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو کشمیر کی زیارت کا اجر ملے گا. تو یہ جو جگہیں میں بتایا ان کی زیارت مشروع ہے, اس پر اجر ہے. باقی وہ بتایا نا میں نے کہ وہاں پر آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہاں نماز پڑھیے. اور کوئی جگہ مدینہ کے اندر شرعی زیارت کی اور کوئی بھی جگہ نہیں ہے. باقی آپ شہر ہے, آپ گھومنا چاہیں جہاں کو جانا چاہیں جائیں, لیکن اس کو شریعت سمجھ کر کے نہیں. نہیں, بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی نے 40 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی, کتبت لہو براءتان, براءت من النفاق و براءت من الشرک. جو آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں, ایک نفاق سے براءت اور ایک شرک سے براءت. تو ظاہر ہے یہاں پر مسجد نبوی کا ذکر نہیں ہے, مسجد حرام کا ذکر نہیں ہے, کسی خاص مسجد کا ذکر نہیں ہے, اور یہاں پر یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ ضروری ہے یہ کام آپ کہیں پر بھی کریں, ہے نا, یہ کام آپ کہیں پر بھی کریں. کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے. ہاں, بعض لوگوں نے ایسا لکھا ہے لیکن کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے. کوئی ایسی پابندی نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, آپ کو اختیار ہے. ہاں,
کوئی ایک دعا بھی نہیں ہے, کوئی دنیا کا کوئی عالم نہیں ثابت کر. ایک دعا میں نے بتایا, کیا دعا میں نے بتایا, ربنا آتنا فی الدنیا, وہ جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھی جاتی ہے. حضور نے بتایا لِإِقَامَتِ ذکر اللہ, ذکر اللہ یہ عام ہے, اللہ کا ذکر کرنا یہ عام ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ کا ذکر ہے وہ آپ کیجئے. سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, قرآن کی تلاوت کی, یہ سب اللہ کے ذکر ہیں. تو خاص نہیں ہے کوئی دعا. ہاں نہیں, اس میں بھی دیکھیے, آپ کنکری مزدلفہ سے اٹھا سکتے ہیں, آپ مینا سے بھی اٹھا سکتے ہیں, کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں.